السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک عمر کی ریاضت۔ ناول کی رائٹر ہے نگہت سیما۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ عمر بھر کی ریاضت رائے گاہ چلی جاتی ہے اور آدمی سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ میری بھی سالوں کی ریاضت رائے گاہ چلی گئی ہے۔ ابلیس نے سالوں اللہ کی عبادت کی تھی اور بس ایک لمحے میں رہندے درگاہ ہو گیا۔ بس ایک لمحے کی لغزش، ایک لمحے کی غلطی آدمی کی عمر بھر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ بس ایک لمحے کی لغزش سے کیا کچھ کھو دیا ہے میں نے۔ دور سمین کی محبت کو، اس کے یقین و اعتماد کو، آبی کی محبت و چاہت کو۔ جب وہ آنکھوں میں ڈیر و شکوے لیے مجھے دیکھتی ہے تو میں اندر سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ پھر وہ دور سمین تو نہیں ہے جو خاموش رہتی ہے، جس نے آج تک زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ آبی ہے، میری اکلوتی بیٹی، نانا باپ اور دادی کی لاڈلی، اور جو ہر بات بچپن سے ہی ڈنکی کی چوٹ پر کہنے کی عادی ہے۔ تو کبھی کبھی شکوہ اس کے لبوں پر آ جاتا ہے، ماما آپ نے دور سمین کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے بہت ظلم کیا ماما۔ آبی، میں اسے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ تو میری بات سنے بغیر ہی ٹھک ٹھک کرتی دور سمین کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہیں، اور میں دور سمین کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ اندر سے ان کے پسندیدہ گانوں کی آوازیں، آبی کی ہنسی، سرگوشیاں سنتے ہوئے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹی وی لاؤنج سے لیونگ اور لیونگ روم سے ٹی وی لاؤنج تک کے چکر لگاتی رہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اب بہت دیر تک ان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آبی جب بھی آتی ہیں اپنے ساتھ اپنے پسندیدہ گانوں کی سی ڈیز ضرور ساتھ لاتی ہیں، اور جب تک سارے گیت زمین کو سنا نہ لے اسے چین نہیں آتا۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی اور اب بھی۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے وہ مجھے بھی زمین کے کمرے میں گھسیٹ لے جاتی تھی، لیکن اب وہ مجھے دیکھتی بھی نہیں۔ بعض اوقات تو وہ میرے پاس رکتی بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت خفا ہے، بہت ناراض ہے، لیکن پھر بھی جب بھی وہ آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس رکے، میری بات سنے، میں اسے بتاؤں کہ، لیکن اگر میں سب کچھ اسے بتا بھی دوں تو کیا گزرے ہوئے لمحے واپس آ سکتے ہیں؟ کیا عباس اوان پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا دور سمین کے ہونٹوں کی ہنسی واپس آ سکتی ہے؟ پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ دور سمین مجھے معاف کر دے اور آبی مجھ سے خفا نہ رہے، کہ ساری زندگی تو میری محبتوں کا محور یہ ہی دونوں رہی ہیں، دور سمین اور آبی، اور میں نے تو کبھی ان دونوں کو تکلیف پہنچانے کا سوچا ہی نہیں۔ پھر کیا ہو گیا؟ ایک ذرا سی لغزش، ذرا سی انسانی کمزوری، اور اس انسانی کمزوری نے مجھے کتنا تنہا کر دیا ہے، کتنا اکیلا۔ یہ اتنا بڑا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، میں صبح سے شام تک بے مقصد پورے گھر میں چکراتی پھرتی ہوں۔ رقیہ نہ صرف گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے بلکہ کھانا بھی وہی پکاتی ہے۔ دو بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے۔ زمین تو صبح سویرے ہی ناشتہ کر کے کالج چلی جاتی ہے، اور پھر اس کا ناشتہ ہی کیا ہوتا ہے، ایک کپ دودھ اور ایک سلائس۔ سارا دن ایک سلائس پر کیسے گزارا کرتی ہو سمو؟ ٹھیک طرح سے ناشتہ کیا کرو، واپس آتے آتے 4 تو بج ہی جاتے ہیں۔ نہیں آپا، چائے وغیرہ پی لیتے ہیں وہاں۔ حالانکہ زمین کو تو شروع سے ہی میرے ہاتھ کے بنے پراٹھوں کا ناشتہ پسند تھا، ہری مرچوں والے آملیٹ کے ساتھ۔ دیکھنا سمو، تم موٹی بھینس ہو جاؤ گی مما کے ہاتھ سے پکے یہ گھی میں تر بتر پراٹھے کھا کر۔ ابھی اسے ڈراتی تھی، کچھ نہیں ہوتا ابھی۔ ارے پھر کہاں آپا کے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کو ملیں گے؟ کیوں، کیا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ابھی کا انداز پر اصرار ہو جاتا اور زمین کے آنکھوں میں جگنو اتر آتے، وہ سر جھکا کر نوالا توڑنے لگتی۔ سمو، کیا تمہارے اسکالرشپ کے پیپرز آ گئے؟ میرا دل ہول جاتا۔ وہ آرٹس کی مزید تعلیم کے لیے باہر جانا چاہ رہی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گی۔ نہیں آپا، ابھی تو نہیں، مجھ سے سینئرز بھی ہیں، میرے امکانات تو بہت کم ہیں۔ سمو، میں تمہارے بنا کیسے رہوں گی؟ جیسے اس کی شادی کے بعد رہیں گی، اچھا ہے ریہرسل ہو جائے گی۔ آبی کو تو چپ رہنا آتا ہی نہ تھا، اور رہی ہماری بات تو ہم تو کسی ایسے بندے سے شادی کریں گے جو گھر داماد بن کر رہے گا، ٹھیک ہے نا مما؟ وہ اٹھ کر میرے گلے میں بائیں ڈال دیتی۔ سمو کو سسرال بھیج کر ہم دونوں ماں بیٹی مزے سے رہیں گے، اور سمو کا کمرہ تو میں لے لوں گی۔ ہائے، کھڑکیوں سے کیسا خوبصورت منظر دکھتا ہے، مارگلا کی پہاڑیاں۔ خبردار جو میرے کمرے پر بری نظر ڈالی، میں بعد میں بھی تو آیا کروں گی آپا سے ملنے، تو اپنے کمرے میں ہی ٹھہروں گی، ہے نا آپا؟ وہ میری طرف دیکھتی تو میں مسکرا دیتی۔ کیوں نہیں، زمین کا کمرہ ہمیشہ اسی کا رہے گا،
ایک تو ہماری اماں کا ووٹ بھی ہمارا نہیں ہے۔ آپ بھی منہ پسورتی مصنوعی ناراضی دکھاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ دور زمین پر اور دور زمین اس پر جان چھڑکتی ہے، اور اب آپ بھی جسے یہاں ہی رہنا تھا میرے پاس، اپنے سسرال چلی گئی ہے، اور دور زمین ہے جو پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی ہے۔ اس کی سنہری آنکھوں کی دمک مانند پڑ گئی ہے اور ہونٹوں پر ایک جامد چپ ہے۔ دن بھر میں ہمارے درمیان بس اتنی گفتگو ہوتی ہے۔ صبح وہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی اپنا ناشتہ کر لیتی ہے۔ میں جب ڈائننگ روم میں آتی ہوں تو وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھائے جانے کو تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا آپا میں چلتی ہوں۔ سمو ناشتہ کر لیا؟ جی آپا۔ کتنی مدتیں ہو گئی ہیں اس نے مجھ سے پراٹھا بنانے کی فرمائش نہیں کی۔ اچھا اللہ حافظ۔ وہ چلی جاتی ہے اور میں وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہتی ہوں، اور پھر شام کو واپسی پر صرف ایک جملہ، السلام علیکم آپا، کھانا لگاؤں سمو؟ اگر اسے کھانا ہو تو ہاں، نہیں تو منع کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی تو بچپن سے عادت تھی کھانا کھاتے ہوئے وہ اسکول پھر کالج کی ہر بات مجھے بتاتی جاتی، حتیٰ کہ جب اس نے کالج میں جاب بھی کر لی تھی تب بھی مزے لے لے کر کولیگز کی باتیں بتاتی جاتی اور کھانا کھاتی جاتی۔ پتہ ہے آپا، آج وہ مسز گلاب خان نے آتشی گلابی جوڑا پہنا ہوا تھا، اتنا چبھتا ہوا سا رنگ تھا کہ میں زیادہ دیر ان کے پاس کھڑی نہیں رہ سکی۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح نفیس تو نہیں ہوتا نہ جانوں، اس کی ڈریسنگ ہمیشہ سے بہت غضب کی تھی، اور وہ مس باجوہ، ان کے کپڑوں پر تو سالن کے داغ بھی لگے تھے، جیسے وہی رات والے کپڑے پہن کر چلی آئی ہوں۔ سمو تم اب پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی ہو؟ کبھی کبھی میں بے چین ہو کر پوچھ لیتی ہوں۔ کیا باتیں کروں آپا؟ یہی کالج کی کولیگز کی۔ میں گھر کی ویرانی سے گھبرا کر کہتی ہوں۔ کوئی خاص بات نہیں ہوتی آپا، وہی روٹین لائف، لیکن پہلے تو تم بہت باتیں کرتی تھی۔ عمر کا تقاضا ہے آپا، ہر عمر میں آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب تم ایسی بوڑھی بھی نہیں ہو گئی ہو۔ کل بھی مسز عثمان اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس بات پر اس کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح۔ آپا پلیز اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کریں، میں نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے، اور اندر ہی اندر میرے دل کا چور مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ یہ تم ہو شمائلہ شبیر، تم جس نے اس کے ہونٹوں کی ہنسی چھینی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہنسی ہو گئی ہے؟ اگر تم… ہاں میں… لیکن مجھے کیا معلوم تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ شمائلہ شبیر جس نے صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن رات دور زمین کی خواہشوں کی دعا کی ہے، خود ہی اس کی زندگی میں اندھیرے بکھیر دوں گی۔ دور زمین میری بہت پیاری چھوٹی لاڈلی بہن ہے، میری اور اس کی عمر میں پورے 13 سال کا فرق ہے۔ میری پیدائش کے ٹھیک 13 سال بعد جب وہ دنیا میں آئی تو مون پیلس میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئیں۔ ہر فرد خوش تھا، میری اور مون کی خوشی تو دیکھنے والی تھی، ہم تو اس کے پنگوڑے کے پاس سے ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ میری عمر 13 سال تھی اور مون کی 18 سال، لیکن جتنی میں سمین کی دیوانی تھی اتنا ہی وہ۔ سمین کا نام بھی اس نے ہی رکھا تھا، اور سمین اور تایا ابا اور تائی جان بھی جب تک اسے دیکھ نہ لیتے انہیں چین نہ آتا۔ چار کنال پر پھیلا ہوا یہ مون پیلس بابا اور تایا ابا کا مشترکہ گھر تھا۔ اسلام آباد کے شروع میں ایئرپورٹ سے نکلتے اسلام آباد کی طرف جائیں تو دائیں طرف مون پیلس پوری شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ اس کا وسیع گارڈن اتنا خوبصورت تھا کہ اکثر بابا کے دوست دیکھنے آیا کرتے تھے، اور اس اتنے بڑے گھر میں صرف ہم دو ہی تھے، تایا ابا کے اکلوتے بیٹے شبیر حسن عرف مون اور میں شمائلہ محسن۔ میرے بعد ایک منا بھائی دنیا میں آیا تھا اور صرف چند گھنٹے زندہ رہ کر چلا گیا۔ مجھے اور مون دونوں کو ہی بچے بہت پسند تھے، اور بچپن میں مون نے بھی میرے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے کسی مننے بھائی بہن کی دعا کی تھی، اور میں تو خیر اب بھی اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چھوٹی سی پیاری سی بہن دے دے، اور اب اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی۔ دور زمین بہت پیاری تھی، بالکل سنو لائٹ کی گلابی سی گڑیا جیسی، لمبی لمبی آنکھیں جو بچپن میں سرمئی سرمئی اور پھر سنہری سنہری لگنے لگی تھی۔ میں تو اسکول سے آتے اسے گود میں اٹھا لیتی، مون بھی کالج سے سیدھا اسے دیکھنے آتا، اور کبھی کبھی ہم دونوں میں سے اسے اٹھانے پر جھگڑا ہو جاتا۔ تم صبح سے اسے اٹھائے بیٹھی ہو، اب مجھے دو۔ کبھی کبھی وہ مجھے چڑھاتا، دیکھ لینا شمی، یہ ذرا سی بڑی ہو جائے تو میں اسے اپنی بائک پر بٹھا کر سیر کرانے روز لے جایا کروں گا، پھر دیکھنا یہ تمہیں ذرا سی بھی لفٹ نہیں کرائے گی۔ یوں ہی ہنستے کھیلتے وقت گزر رہا تھا، زندگی میں کہیں کوئی دکھ نہ تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان دیا، میرے میٹرک کا رزلٹ اور سمین کی تیسری سالگرہ ایک ہی دن تھی۔ اس روز رات کے کھانے پر سبھی اکٹھے تھے، سمین کے ساتھ ساتھ تایا اور تائی نے مجھے بھی گفٹ دیے تھے۔ میں اچھے نمبر لے کر پاس ہو گئی تھی اور مون سے جھگڑ رہی تھی، تم نے مجھے گفٹ نہیں دیا کنجوس، تو تم نے مجھے میٹرک میں پاس ہونے پر کون سا گفٹ دیا تھا جو میں دیتا؟ لیکن تب تو میں چھوٹی تھی، اور اب میں چھوٹا ہوں۔ کہاں چھوٹے ہو لمبو، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تم نے تو جاب تو نہیں کرتا، جب کماؤں گا تو گفٹ دوں گا، تو اپنے جیب خرچ سے دے دو۔ اچھا دے دوں گا کل۔ شبیر کی اچھی عادت تھی کہ وہ جلد ہی ہار مان لیتا تھا۔ میں اپنی پسند سے لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ کل مجھے بھی مارکیٹ ساتھ لے چلنا، اب زیادہ پھیلو نہیں۔ شبیر اٹھ کر بابا کے پاس جا بیٹھا۔ چچا آپ ہی ابو کو سمجھائیں، ان کا ویٹ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ امی نے بھی کہا ہے لیکن یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے۔ میرا باپ بننے کی کوشش نہ کیا کرو یار۔ تایا ہنسے۔
ان میں اور شبیر میں دوستوں جیسی بے تکلفی تھی۔ نہیں بھائی صاحب، مون صحیح کہہ رہا ہے، آپ کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، صبح میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گا، یوں بھی مجھے اپنی گاڑی ورک شاپ بھجوانی ہے تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں گے۔ چچا اب اپنی بلیلا کو بیچ ہی دیں، شبیر شرارت سے ہنسا۔ بابا نے اس سے گورا، میری گاڑی کے متعلق کوئی غلط بات مت کرنا، ورنہ کیا چچا؟ ورنہ یہ، بابا نے اس کے کان پکڑ لیے۔ میں انہیں ہنستا ہوا چھوڑ کر دور سمین کے پاس آ گئی، جو آج سفید نیٹ کی فراک میں بالکل پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ آپا یہ گڑیا ڈانس کرتی ہے، وہ مجھے تایا ابا کا دیا ہوا گفٹ دکھانے لگی۔ ہم دونوں بار بار گڑیا کو چابی دے کر زمین پر چھوڑ دیتے اور پھر اسے ڈانس کرتے دیکھ رہے تھے کہ شبیر آ گیا، ہاتھ میں تایا ابا کی گاڑی کی چابی لیے۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں۔ میں 2 آئس کریم کھاؤں گی مون، سمین نے فوراً کہا۔ اچھا 2 کھا لینا، شبیر نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ مجھے تو آپا کہتی لیکن شبیر کو مون ہی کہتی تھی۔ میں سارا راستہ کالج کی باتیں کرتی رہی، کون سے کالج میں جاتا ہے اور کون سے مضامین لینے ہیں، اور شبیر مجھے مشورے دیتا رہتا۔ اس روز ہم سب بہت خوش تھے۔ شبیر نے واپسی پر سب کے لیے آئس کریم لی تھی اور زبردستی بابا اور تایا جان کو کھلائی۔ مون پیلس کی خوشیوں کے نام پر آئس کریم کھانا پڑے گی آپ کو، لیکن تب کیا خبر تھی کہ اس کے بعد کبھی مون پیلس میں کوئی خوشی مکمل نہیں ہوگی۔ ادھوری خوشی آنسوں سے دھلی ہوئی۔ اگلے چند دنوں میں یہ خبر سب کے لیے انتہائی اذیت ناک تھی کہ تایا ابا کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ کیسے، کس طرح؟ تایا ابا تو کبھی بیمار نہیں پڑے تھے، اس موذی بیماری نے کب انہیں تاڑ لیا؟ شبیر تو بچوں کی طرح ان کے گلے سے لپٹ لپٹ کے روتا۔ تم سمجھدار ہو بیٹا، تایا ضبط کرتے۔ نہیں ابو، میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، بچہ ہوں، بالکل مجھے ہر قدم پر آپ کی ضرورت ہے۔ مون پیلس کے در و دیوار پر افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے کالج میں ایڈمیشن بھی لینا ہے کہ شبیر ایک شام یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے میرا ایڈمیشن فارم لے آیا۔ اس وقت نانا ہماری طرف ہی تھے، وہ اور بابا بیٹھے نہ جانے کون سے حساب کتاب کر رہے تھے۔ اماں بھی قریب ہی بیٹھی تھیں اور بار بار دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ تایا جان بوجھ کر اماں کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے اور بابا کو زمینوں کا اور دوسرے مختلف حساب کتاب سمجھا رہے تھے۔ یہ لو تمہارا ایڈمیشن فارم۔ شبیر بابا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تایا ابا نے سر اٹھا کر پہلے اسے اور پھر مجھے دیکھا اور بابا سے کہنے لگے، محسن، شمی کو میری بیٹی بنا دو۔ بھائی صاحب یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ ابا ان کی بات نہیں سمجھے تھے۔ محسن، میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ لوں، اسے ہنستا بستا دیکھوں۔ میں نے بڑے خواب دیکھے تھے کہ یوں اس کی شادی کروں گا، اتنی دھوم دھام سے کہ لوگوں کو مدتیں یاد رہیں گی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے محسن۔ لیکن بھائی صاحب، شمائلہ ابھی بہت کم عمر ہے، صرف 16 سال کی، اور مون بھی تو پڑھ رہا ہے، 1 سال ہے اس کی پڑھائی میں ابھی۔ شمی ایف اے کر لے تو 2 سال کی تو بات ہے، انشاءاللہ آپ اپنے بیٹے کی خوشیاں ضرور دیکھیں گے۔ 2 سال کس نے دیکھے ہیں محسن؟ تایا کی آواز میں جانے کیا تھا کہ اماں تڑپ اٹھیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ بابا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میری شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اماں نے بابا کی حیرت کا جواب دیا، اور اپنی شمی تو 16 سال کی ہے، اور پھر کون سا اس نے کہیں دور جانا ہے، ایک آنگن سے دوسرے آنگن تک، یہاں ایک لمحے کا اعتبار نہیں۔ پھر بھائی صاحب، اماں رونے لگی اور بابا کو یہ احتجاج نہ کر سکے۔ تایا صرف اماں کے جیٹھ ہی نہ تھے، خالہ زاد بھائی اور بہنوئی بھی تھے۔ تائی جان اور اماں دونوں بہنیں تھیں۔ اماں کے میکے میں کوئی نہ تھا سوائے خالہ کے، سو تایا نے ہمیشہ اماں کے میکے کا مان بھی رکھا اور بھائی بن کر ہر عید بقر عید ان کے ساتھ برتتے اور بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح ہی چاہتے تھے، اور اس کی پڑھائی پڑھتی رہے گی، بعد میں اگر شوق ہوا تو۔ اماں نے لاپرواہی سے کہا اور شاید تائی اماں کو بتانے چلی گئیں۔ میں اور شبیر ساکت بیٹھے تھے حیران سے۔ پھر اماں اور تایا نے سارے ارمان پورے کیے۔ کئی دن شادی کا ہنگامہ رہا، مگر میں نے بابا، اماں اور شبیر کو روتے دیکھا چھپ چھپ کر۔ یوں میں اپنے کمرے سے شبیر کے کمرے میں آ گئی۔ میں اس اچانک شادی سے حیران بھی تھی اور مجھے شبیر کا یہ نیا روپ اچھا بھی لگ رہا تھا۔ تایا بہت خوش تھے، بابا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے مشورے لے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں باہر لے جائیں، اور تایا نہ جانے پر بضد تھے۔ یار جو چند دن ہیں زندگی کے، انہیں اپنوں میں گزارنے دو، مجھے کہیں نہیں جانا باہر۔ یہ اپنا مون اور شمی جائیں گے ہنی مون کے لیے۔ بھائی بچوں، پروگرام بناؤ۔ ابا میرے پیپرز ہو جائیں تو پھر سب چلیں گے۔ ہنی مون تمہارا ہے یا ہمارا؟ تایا کہکا لگا کر ہنسے اور میرا دل جیسے رو پڑا۔ تایا ابا میں بڑا حوصلہ تھا، کتنا تھوڑا وقت تھا ان کے پاس، 1 سال 2 سال یا پتہ نہیں پھر کتنے، مگر وہ بڑے حوصلے سے سارے کام کر رہے تھے۔ مون کبھی کبھی بہت ڈپریس ہو جاتا تو میں اسے حوصلہ دیتی۔ تھینک گاڈ شمائل تم ہو میرے ساتھ، ورنہ میں تو پاگل ہو جاتا یہ سوچ سوچ کر کہ ابا ایک روز مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ شمی تم مجھے حوصلہ دیا کرو، میری ہمت بڑھایا کرو، نہیں تو میں اس اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور میں یکدم 16 سالہ الڑ اور لاپرواہ سی شمائلہ سے بہت باشعور اور سمجھدار بن جاتی اور اسے سمجھانے لگتی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تایا جنہیں بلڈ کینسر تھا وہ تو 2-3 برس جی لیں گے، لیکن اماں جو اچھی بلی صحت مند تھی لمحوں میں چٹ پٹ ہو جائیں گی۔ میری شادی کے صرف 25 دن بعد ایک صبح اچانک ہی ان کے سینے میں درد اٹھا، دل گھبرایا تو شبیر انہیں ضد کر کے ہاسپٹل لے گئے۔ میں بھی ساتھ ہو لی۔ اماں تو منع ہی کرتی رہیں، گیس ٹربل ہے،
صبح ناشتے میں پوریوں کے ساتھ چنے کھا لیے تھے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن دکھانے میں کیا حرج ہے، چچی تسلی ہو جائے گی۔ خواہ مخواہ ضد کر رہے ہو بیٹا۔ اماں اپنے قدموں سے چل کر گاڑی میں بیٹھی۔ سمین بھی مون مون کرتی ہوئی ہمارے پیچھے چلی آئی تھی۔ کلینک میں پہنچتے ہی اماں گاڑی سے اتری اور ان کے قدم لڑکھڑائے اور پسینہ پیشانی سے یوں بہنے لگا جیسے پانی۔ اماں، میں نے گھبرا کر انہیں سہارا دیا اور چند قدم آگے چلتے شبیر کو آواز دی، مون۔ شبیر نے پلٹ کر اماں کو سہارا دیا۔ اماں کی نظریں شبیر کی انگلی تھامے سمین پر پڑیں، پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر سمین کی طرف۔ ان کے ہونٹ ہلے لیکن آواز سنائی نہ دی۔ اماں، میں چیخی۔ شبیر نے دونوں بازوں میں انہیں اٹھا لیا اور تیزی سے اندر لپکے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ مجھے تو کئی دن تک ہوش نہیں آیا، یہ لمحوں میں کیا ہو گیا تھا۔ بابا نے میری شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن اماں جھٹ تیار ہو گئی تھی۔ کیا اسی لیے کہ انہیں چلے جانا تھا اتنی جلدی؟ ورنہ تو اماں کہا کرتی تھی، میں شمو کی شادی کم عمری میں نہیں کروں گی، کم از کم 20 سال کی عمر سے پہلے نہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ خود ان کی شادی کم عمری میں ہوئی تھی، شاید اس لیے، لیکن پھر یکدم ہی تیار ہو گئی تھی۔ شاید اندر کہیں ادراک ہو گیا تھا انہیں کہ اب انہیں نہیں رہنا۔ اماں تو بالکل جوان لگتی تھی، نازک سی، دبلی پتلی سی۔ میری سہیلیاں اماں کو میری بہن ہی سمجھتی تھیں۔ 31-32 سال کی عمر تھی اماں کی۔ مجھے سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ اس دوران سمین کو تائی اماں نے ہی سنبھالا، لیکن سنبھلتے ہی میں نے سمین کی ساری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی۔ اماں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی وہ آخری نظریں، مجھے یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے نظروں ہی نظروں میں مجھ سے عہد لیا ہو کہ میں ان کے بعد سمین کا خیال رکھوں گی۔ سمین تو پہلے بھی مجھے بہت عزیز تھی، اب اور بھی پیاری ہو گئی تھی۔ سمین کے سارے کام اماں ہی کرتی تھیں۔ میں تو بہت ہوا تو اسکول سے آ کر تھوڑا اس سے کھیل لیتی تھی، پاس لٹا کر کہانی سنا دی اور بس۔ شروع میں اس نے اماں کی کمی بہت محسوس کی اور بہت تنگ کیا، لیکن پھر ہولے ہولے سیٹ ہو گئی۔ سب اس سے چاہتے تھے، شبیر، تایا ابا، تائی جان، بابا، اور میری تو اس میں جان تھی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے میں نے خود کو اس کے لیے وقف کر دیا ہو۔ شبیر نے 2-1 بار مجھ سے کہا کہ اگر میں پڑھنا چاہوں تو، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں بھلا سمین کو اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ ایسے میں آبی کی آمد کی خبر نے مجھے بوکھلا دیا۔ مون، میں سمین کو اور آنے والے بچے کو بیک وقت کیسے سنبھالوں گی؟ سمین تھوڑی بڑی ہو جاتی تو میں بھی ابھی اتنی جلدی تم پر بچے کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا شمو، لیکن شاید اللہ کی کوئی مصلحت تھی، شاید ابو کے نصیب میں میری اولاد دیکھنا تھا۔ کچھ فیصلے اوپر ہوتے ہیں آسمانوں پر۔ ہم میں سے تو کوئی بھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہ تھا، حتیٰ کہ ہمارے والدین بھی، لیکن فیصلہ اوپر ہو چکا تھا۔ اور اچھا ہی ہو گیا۔ چچی نے اپنے ہاتھوں، اس کی آواز پر آ گئی، اسے بھی آسمان کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو ڈیئر۔ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم نے نہ چاہا مزید بچے نہیں ہوں گے۔ حالانکہ میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ ہر سال ایک ماڈل آئے گا تاکہ مون پیلس میں ہنگامہ رہے ہر وقت۔ میں جو بہت چڑچڑی ہو رہی تھی ہنستی، سوچتی تو میں بھی تھی کہ کم از کم 4 بچے تو ضرور ہوں تاکہ انہیں ہماری طرح تنہائی کا احساس نہ ہو۔ یوں جب سمین 4 سال کی تھی تو ابھی بھی اس دنیا میں آ گئی۔ تایا ابا بہت خوش تھے اور بابا بھی۔ بابا اماں کے بعد بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ ہم نے چاہا کہ وہ شادی کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لو بھلا، میں اب نانا بن کر شادی کرتا اچھا لگوں گا؟ تمہاری عمر ہی کیا ہے محسن، 35-36 سال؟ آج کل تو اکثر مرد اس عمر میں شادیاں کرتے ہیں۔ تائی اماں بھی چاہتی تھی کہ بابا شادی کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ تو بس آفس سے آ کر سارا دن تایا کے پاس بیٹھے رہتے اور دونوں بھائی چپکے جانے کیا باتیں کرتے رہتے، کبھی بچپن کی کوئی بات یاد کرتے تو کبھی جوانی کی بات دہراتے۔ دونوں بھائیوں میں بے حد محبت تھی، اور جب میری شادی کو 3 سال ہوا تو تایا ابا بابا کو اکیلا چھوڑ گئے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں اور زندگی کا سفر رواں دواں رہتا ہے۔ اماں چلی گئیں، تایا ابا چلے گئے، لیکن زندگی کا سفر رواں دواں رہا۔ مون پیلس میں جہاں کبھی میں اور شبیر تتلیوں کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، وہاں اب سمین اور آبی نے ہماری جگہ لے لی تھی، اور یوں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آبی اور سمین میرے برابر آ پہنچی۔ سمین کا قد تو مجھ سے بھی نکلتا ہوا تھا، خوبصورت تو وہ تھی ہی، اب تو نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ آبی بھی کم حسین نہ تھی، اور دونوں میں بہت دوستی تھی۔ حالانکہ آبی سمین سے پورے 4 برس چھوٹی تھی، لیکن وہ مزے سے سمین کا نام لے کر اسے پکارتی تھی، بلکہ سمین کی دیکھا دیکھی اس نے بھی شبیر کو مون کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کئی بار ٹوکا تو شبیر ہنس دیے، کہنے دو یار، یہ دونوں میری سہیلیاں ہیں، اب جو بچہ آئے گا اسے پاپا سکھا دینا۔ لیکن آبی کے بعد خدا جانے کیا خرابی ہو گئی تھی کہ میرے ہاں اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حالانکہ شبیر نے تائی امی کی خواہش پر مجھے 2-3 اچھی گائنی کی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، لیکن انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے ہی شاید کچھ دیر ہے۔ یوں ہماری محبتوں کا محور سمین اور آبی ہی تھیں۔ آبی کے مزاج میں شوخی تھی، سمین فطرتاً سنجیدہ تھی، لیکن اس کے سکوت میں بھی کلام کا گمان ہوتا تھا۔
आबी दादी और नाना की लाडली थी तो समीन मेरी और शबीर की, और समीन तो मेरी कमज़ोरी थी। इसे ज़रा कुछ होता तो मेरी जान पर बन आती। मेरा बस नहीं चलता था कि शहर के सारे डॉक्टर से इसके सराहने इकट्ठा कर दूँ। कभी कभी मैं सोचती थी कि ये भी अच्छा हुआ था कि मेरी शादी शबीर से हुई थी, वरना समीन का क्या होता। शबीर ने तो कभी समीन और आबी में फ़र्क नहीं किया था, बल्कि अक्सर समीन को आबी पर तरजीह ही दी थी। और समीन ताईजान की भी इतनी ही लाडली थी जितनी आबी। मैं तो समीन को देख कर जीती थी। एक बार न जाने किस बात पर आबी ने कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो शायद मम्मा बर्दाश्त कर लें, लेकिन समू को कुछ हुआ तो मम्मा तो साथ ही मर जाएंगी। खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो। मैंने उसको डांट दिया था, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। समीन को फ़ाइन आर्ट्स से दिलचस्पी थी, तो इसने इसी में अपनी एजुकेशन मुकम्मल की थी, और अपने कमरे के साथ ही इसने अपना स्टूडियो बनाया था और सारा दिन इसमें घुसी रहती। दरअसल वो अपनी तस्वीरों की नुमाइश करना चाहती थी। अभी एफएससी के पेपर्स देकर फारिग थी, तो वो भी इसके पास बैठी उल्टे सीधे मशवरों से इसका सर खाती रहती। मैं भी फारिग होकर वहीं आ जाती और समीन काम करते हुए मुझसे भी मशवरे लेती रहती। कभी शबीर आ जाए तो गिला करते, मैं बेचारा इग्नोर हो रहा हूँ। शमू जी, मुझ गरीब पर भी कभी नज़र डाल दिया करो। नहीं, मैं आपको इग्नोर तो नहीं करती, मैं दिल ही दिल में नादिम हो जाती। शबीर ने कितना साथ दिया था, कभी गिला नहीं किया था। कई बार ऐसा हुआ कि शबीर कमरे में आए और समीर ने रोना शुरू कर दिया, और मैं इनकी बात सुने बगैर कमरे से निकल गई। हालांकि वो शादी के इब्तिदाई दिन थे। शबीर, मैं समू के सिलसिले में तुम्हारी बहुत ममनून हूँ। ये बात दोबारा मत कहना शमाइल। क्या समीन मेरी कुछ नहीं है? वो मेरी भी ऐसी ही बहन है जैसे तुम्हारी। और कभी कभी समीन जज्बाती हो जाती। आपा, मैं कैसे आपकी मोहब्बतों का कर्ज अदा करूँगी? कोई ज़रूरत नहीं कर्ज अदा करने की। शबीर इसे होले से डांट देते। ये आपाएं तुम्हारी और मैं भाई हूँ तुम्हारा। जिंदगी में एक सुकून सा था जिसमें आबी और समीन की हंसी चिलतरंग बजाती रहती, दोनों एक दूसरे का अटूट अंग बनी रहती। अल्लाह समो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? आबी को हर वक्त यही फिक्र लगी रहती थी जब से समीन ने अपनी तालीम मुकम्मल की थी। तुम बेफिक्र रहो आबी, फ़िलहाल मेरा शादी का इरादा नहीं है। अभी मुझे बहुत सा काम करना है। बस फिर वादा, मेरे MBBS करने तक तुम शादी नहीं करोगी। मैं तुम्हारी शादी को खूब इंजॉय करना चाहती हूँ। अब मेडिकल की भारी किताबों के बोझ तले दबकर मैं कहाँ सही तरह से इंजॉय कर सकूँगी। और मेरे तो बहुत प्रोग्राम है समूह की शादी के सिलसिले में। ठीक है ना मम्मा, वो मुझे भी शामिल कर लेती। तो तुमसे किसने कहा है अपनी नाजुक जान पर इतना बोझ डालो? वैसे ही मुल्क में बेरोज़गार डॉक्टरों की तादाद हर साल बढ़ रही है। मजबूरी है, मून की ख्वाहिश है ना। वो जो बज़ाहिर बड़ी खिलंडरी थी, अंदर से बहुत हसास थी। एक बार शबीर ने जाने किस बात पर कहा था कि अगर इनका बेटा होता तो वो इसे डॉक्टर बनाते। अरे तो क्या हुआ, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। तब आबी ने कहा था, और शायद तभी से इसने अपने दिल में ठान लिया था कि वो डॉक्टर बनेगी। भाई, तुम अगर कहो तो मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी, समीन कह रही थी। अरे नहीं, फिर मैं जूता छुपाई और दूध पिलाई के ने किससे लूँगी? अभी के पास तो हर बात का जवाब मौजूद था। तब मैंने सोचा था, भला मैं समीन की शादी किससे करूँगी? एक दो प्रपोजल तो थे, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी दिल को जचा नहीं था। हाय, मेरी समीन तो बहुत नाजुक दिल है शबीर, और वो लोग तो करक से हैं। एक रिश्ता शबीर को पसंद आया था, लड़का अच्छा है, आला पोस्ट पर है, पर इसके घर वाले तो अर्जट से हैं ना। जब मैंने अब्बास अमान को देखा तो मुझे वो समीन के लिए बहुत मौजू लगा। बल्कि पहली बार जब मैंने इसे देखा तो वो दोनों साथ साथ खड़े थे, और बेख्तियार मैंने सोचा था कि क्या ही अच्छा हुआ अगर ये लड़का अब्बास अमान समीन को प्रपोज कर दे। अब्बास शबीर के बहुत अच्छे और गहरे दोस्त का छोटा भाई था। समीन की तस्वीर की नुमाइश कराची में होना थी। कराची की एक गैलरी के साथ साथ मामला शबीर के दोस्त खिजर अमान ने ही तय किया था। हम सब कोई कराची जाना था, लेकिन समीन नुमाइश के इंतजामात के सिलसिले में कुछ दिन पहले ही चली गई थी, और आबी के एग्जाम्स की वजह से हम कुछ ताख़ीर से गए थे। खिजर ने शबीर से कहा था कि इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, समीन को इसके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। समीन ने भी वहाँ पहुँचकर तसल्ली दी थी। यूँ हम इसकी नुमाइश शुरू होने से एक दिन पहले वहाँ पहुँचे थे। समीन और अब्बास हमें लेने एयरपोर्ट आए थे, और वहीं एयरपोर्ट पर मैंने दोनों को साथ साथ खड़े देखकर सोचा था कि क्या ही अच्छा हो कि समीन का रिश्ता इसके साथ तय हो जाए। हम तकरीबन एक हफ्ता वहाँ रहे। समीन की नुमाइश बहुत कामयाब रही थी, इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। कई तस्वीर फ़रोग भी हो गई थी। इस एक हफ्ते में अब्बास को मैंने हर तरह से बहुत अच्छा पाया। धीमे मिजाज का संजीदा सा लड़का था, नरम लहजे में निगाह झुकाकर बात करता था। इसे अपनी तालीम मुकम्मल किए 2 साल ही हुए थे, और फिलहाल इसे अपने मतलब की जॉब नहीं मिली थी। वो आर्किटेक्ट था। इसकी शख्सियत में एक अजब तरह का वकार था। वो अपने भाई खिजर के साथ ही रहता था। वालदा भी साथ ही थी। दोनों भाई थे और एक बहन थी जो शादीशुदा थी, और चूंकि इसके शौहर मुल्क से बाहर थे, सो वालदा ज़्यादातर बेटी के पास होती थी, और अब्बास यहाँ भाई भावज के पास रहता था। भावज ने भी इसकी बेहद तारीफ़ की थी, और हकीकत तो यह है कि शबीर को भी अब्बास बहुत पसंद आया था। लेकिन ये तो कुदरत के फैसले होते हैं। हमें तो ये तक मालूम नहीं था कि अब्बास किसी से मंसूब है या नहीं, ना ही भाभी ने इस सिलसिले में कोई बात की थी। अभी आदत के मुताबिक बहुत जल्द इससे बेतकल्लुफ़ हो गई थी। एक हफ्ते के क़याम के बाद हम वापस आ गए। कुछ अरसे बाद समीर ने हमारी इजाज़त से एक कॉलेज में जॉब कर ली।
ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی اور سمین اپنی جاب میں۔ فارغ وقت میں سمین اپنی اسٹوڈیو میں مصروف ہو جاتی اور ابھی اس کے پاس گھسی کچھ نہ کچھ بولتی رہتی۔ کراچی سے آ کر میں نے کئی بار عباس کے متعلق سوچا، لیکن ظاہر ہے خضر سے شبیر کی بے انتہا بے تکلفی ہونے کے باوجود ہم خود سے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم عباس کے ساتھ سمین کے لیے خواہش مند ہیں۔ ان کی والدہ، بھابھی، بہن سب سمین سے ملی ہوئی تھیں۔ اگر ان کی خواہش ہوتی تو وہ خود ہی رشتہ ڈال دیتی۔ ایک سال دل ہی دل میں انتظار کرنے کے بعد میں پھر سے ادھر ادھر جانے والوں میں سمین کے لیے رشتہ دیکھنے لگی۔ کئی لوگ آئے بھی مگر وہی کہ کوئی دل کو نہ جچا۔ میری پریشانی سے قطع نظر دونوں مگن تھیں۔ ابھی فائنل ایئر میں تھی جب اچانک ایک شام عباس آ گیا۔ اسے یہاں اسلام آباد میں بہت اچھی جاب مل گئی تھی اور وہ ملنے آیا تھا۔ اس کا قیام آفیسرز ہاسٹل میں تھا، لیکن شبیر نے اصرار کر کے اسے روک لیا تھا۔ اسے کہیں اور ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ میں آتا رہوں گا شبیر بھائی۔ تو پھر یوں کرو عباس، ہر ویکنڈ ہمارے ساتھ گزارو۔ اور عباس مان گیا۔ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے عباس، رہنا تو تمہیں یہاں ہی چاہیے تھا، لیکن اب تمہاری ضد ہے تو خضر کیا سوچے گا؟ کہ بھائی جان کچھ نہیں سوچیں گے، میں انہیں بتا دوں گا کہ آپ نے بہت اصرار کیا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ان بیتے سالوں میں اس کی منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی، سو میں نے پوچھا کیا کرتے رہے ہو اس دوران؟ کچھ نہیں آپا، بس 3-4 جگہ جاب کی، لیکن عارضی طور پر، کوئی بھی مطلب کی نہ تھی۔ اب اپنے مطلب کی جاب ملی ہے اتنے عرصے بعد۔ مل تو گئی یار، شکر کرو۔ شبیر کہہ کر چلے گئے کیونکہ ضروری کام سے جانا تھا۔ تبھی سمین اور آبی اسٹوڈیو سے نکلی۔ ارے آپ! آبی چیخی۔ خوشی اس کے رخساروں سے پھوٹی پڑتی تھی۔ عباس بھی احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کی چمک یکدم بڑھ گئی تھی اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آبی کا انداز وہی تھا، بے تکلفانہ سا۔ اچھا، میں بھی یاد کرتا تھا، عباس نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہا اور سمین کی طرف دیکھا۔ آپ کیسی ہیں درے سمین؟ فائن۔ وہ مسکرائی تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بنواتی ہوں۔ اور پھر ہر ویکنڈ پر وہ آ جاتا۔ میں دیکھتی تھی کہ ابھی اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتی تھی، اور پھر خواہ وہ پڑھ رہی کیوں نہ رہی ہوتی، پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس آ بیٹھتی۔ کئی بار سمین اسٹوڈیو میں مصروف ہوتی تو وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ہولے ہولے باتیں کرتے رہتے، اور کبھی کبھی آبی کی بے ساختہ ہنسی بھی سنائی دیتی، اور وہ وقفے وقفے سے سمین کو آوازیں بھی دیتی رہتی، سمو اب آپ ہی جاؤ۔ اور پھر سمین آ جاتی اور وہ تینوں نہ جانے کن بحثوں میں کھو جاتے۔ کبھی پکازوں کی تصاویر زیر بحث ہوتی تو کبھی مسلمانوں کا فن تعمیر، اور کبھی کلیفٹن کا قصہ، اور کبھی عراق کا ذکر۔ غرض وہ بالکل مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے تھے، اور یہ آبی کی عادت تھی کہ آسمان کی بات کرتے کرتے یکدم زمین کی شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ عباس کی اور آبی کے آپس میں بہت بنتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے افسوس سا ہوا۔ شاید میں نے سمین اور عباس کا سوچا تھا، لیکن سمین میں کیا کمی تھی؟ ابھی چند دن پہلے ہی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اس کے لیے۔ لڑکا انجینئر تھا، اکلوتا بیٹا، باپ ڈاکٹر تھا، ماں ہاؤس وائف، اور پھر وہ یہاں اسلام آباد میں ہی رہتے تھے۔ اچھا ہے، شادی کے بعد سمین دور نہیں جائے گی، میں نے سوچا تھا، لیکن چونکہ میرے ذہن میں عباس کا خیال بھی تھا، اس لیے میں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ اور ابھی میں نے شبیر سے اس رشتے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میری ایک جاننے والی کے طفیل وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے تھے۔ سمین کو لڑکی کی والدہ نے کالج میں دیکھا تھا۔ ان دنوں آبی اور سمین مسلسل سر جوڑے سرگوشیاں کرتی رہتی، ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے ہنس پڑتی۔ دونوں کے گالوں پر گلال سا بکھرا ہوا لگتا۔ آبی کی اپنی شخصیت تھی اور سمین کی اپنی، لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں میں بے انتہا کشش تھی۔ میں ان دنوں اکثر بے دہانی میں کتنی ہی دیر تک آبی کو دیکھتی رہتی۔ ایک بار اس نے مجھے ٹوکا بھی۔ کیا بات ہے ماما، آج کل آپ بڑے دھیان سے مجھے دیکھتی ہیں، کیا میں بہت خوبصورت ہو گئی ہوں؟ خوبصورت تو تم ہمیشہ سے ہو، میں چونک کر کہتی۔ پتہ نہیں انجانے میں اس کے چہرے پر کیا کھوج رہی ہوتی، شاید عباس کا عکس، لیکن آبی کے چہرے سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح تھی، چلبلی اور خوش باش، پارے کی طرح بے چین۔ ابھی میرے پاس بیٹھی ہیں اور ابھی شبیر کے گلے میں بائیں ڈالے سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور ابھی سمین سے بحث کر رہی ہے۔ شبیر کہتے تھے اگر آبی نہ ہوتی مون پیلس میں کتنی بے رونقی ہوتی، بابا کی تو جیسے جان تھی اس میں، ذرا دیر وہ انہیں دکھائی نہ دیتی تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں کیا جادو تھا اس کے پاس، ہر ایک کو اسیر کر لیتی تھی، منٹوں میں گل مل جاتی تھی، اور شاید عباس عمان کو بھی اس نے اسیر کر لیا تھا، تبھی تو وہ ہر ویکنڈ پر بھاگا چلا آتا تھا۔ اور اس روز بھی برستی بارش میں وہ آ گیا تھا، اور پھر لاؤنج میں دونوں پاؤں صوفے پر رکھے مونگ پھلیاں کھاتے ہوئے آبی مسلسل اس سے باتیں کر رہی تھی، اور سمین اپنے اسٹوڈیو میں مصروف تھی۔ عباس کے لیے چائے بھجوا کر میں خود بھی ذرا دیر کو لاؤنج میں آ بیٹھی تھی۔ چائے کی پیالی عباس کی طرف بڑھاتے ہوئے آبی نے بڑی معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
मम्मा कल सुबह ये वापस कराची जा रहे हैं, एक हफ्ते की छुट्टी पर। और तभी अब्बास ने यकदम निगाह उठाकर इसे देखा था और एक मदम सी मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई थी। क्यों बेटा, अचानक ही प्रोग्राम बना लिया? नहीं आपा, बहुत दिनों से इरादा था। छुट्टियाँ ड्यू थी अम्मा, और भाई भाभी के लिए उदास हो रहा था बहुत। पहली बार इतने अरसे तक दूर रहा हूँ इनसे, और यहाँ जो लोग उदास हो जाएंगे, अभी ने कहा। लेकिन अब्बास ने जैसे सुनी अनसुनी कर दी और सर झुकाए चाय पीने लगा। अभी पता नहीं क्यों मुझे इसका इस तरह कहना बुरा लगा और मैंने इसे टोका। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल बहुत वक्त ज़ाया कर रही हो। मेडिकल की पढ़ाई इतनी आसान नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। एक समीन भी तो थी, कभी इसने तुम्हारी तरह वक्त ज़ाया नहीं किया। देखा, ये हमारी मामा है जिन्होंने हमेशा समीन को हम पर तरजीह दी है। हालांकि माँ बदौलत इकलौते हैं। अभी ने अब्बास की तरफ देखा। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर कभी मामा को इंतखाब करना पड़े मुझ में और समीन में, तो वो समीन को। फजूल मत बोला कर अभी, वो तो ऐसी बातें करती रहती थी। इसकी तो आदत थी हंसी मजाक की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में इसकी बात चुप गई थी। मैं इन्हें वहीं बैठा छोड़कर उठाई और अपने कमरे में आकर बहुत देर तक सोचती रही। क्या मैंने अभी के साथ ज्यादती की है? क्या समीन को मैंने अभी की जगह दी है? मेरे दिल पर पता नहीं क्यों बोझ सा आ पड़ा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर लेटी सोचती रही। लेकिन समीन की अपनी जगह है, आबी की अपनी, और दोनों ही मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हैं। कुछ देर बाद समीन चली आई। आपा खैरियत है ना? आप बेवक्त क्यों लेटी हैं? वो परेशान लग रही थी। कुछ नहीं, मैं उठ बैठी, यूं ही थक गई थी। नहीं आपा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं मून को फ़ोन करती हूँ। और मेरे मना करने के बावजूद इसने शबीर को ऑफिस में फ़ोन कर दिया और शबीर परेशान से इसी वक्त भागे चले आए। क्या हुआ समू? चलो डॉक्टर की तरफ। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, यूं ही थकन है। अगर इस आदि डॉक्टर की खिदमत में सहार ले ली जाए तो। अभी भी कमरे में आ गई थी और फिर ना करने पर भी इसने मेरा बीपी चेक किया। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नो प्रॉब्लम। यार कुछ गड़बड़ ना करना, मैं तो पहले ही बहुत अकेला हूँ। शबीर सचमुच परेशान हो गए थे। आबी और समीन है ना? मैं मुस्कुराई। मामा एक ही जैसी रूटीन लाइफ से बोर हो चुकी हैं, कुछ चेंज चाहती हैं। यूँ करते हैं कल बोरपन चलते हैं, सच्ची बड़ा मज़ा। मैं आवाज़ से भी कहती हूँ एक रोज़ रुक जाए। वो तकरीबन भागती हुई बाहर चली गई। बिल्कुल बच्ची है। शबीर मुस्कुराए। इनकी आंखों में इसके लिए मोहब्बत और शफकत के रंग बिखर गए और मेरे दिल में भी ये रंग बिखर गए थे। मैं भी मुस्कुरा दी। चहकती बुलबुल है ये तो शबीर। ताई अम्मा सच कहती थी, हमारे घर की रौनक। खुदा करे ये यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। मैंने बेख्तियार दुआ की। बोरबन में वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मुद्दत बाद इस तरह हम सब इकट्ठे बाहर आए थे, खूब इंजॉय किया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने शिद्दत से महसूस की वो ये थी कि अभी हंसते हंसते एकदम चुप हो जाती थी, कुछ सोचने लगती थी और फिर समीन या अब्बास के टोकने पर चौंकती। समीन एक पत्थर पर बैठी थी और अब्बास इसके करीब ही खड़ा था। अभी तस्वीरें बनाती फिर रही थी। कुछ देर पहले ही इसने समीन और अब्बास की तस्वीर बनाई थी। मैंने एक नज़र अब्बास को देखा। वो समीन की तरफ मुतवज्जा नहीं था, बल्कि सामने पहाड़ों की तरफ देख रहा था, जबकि समीन निगाहें झुकाई थी और अभी शबीर के पास खड़ी इन्हें बनाने को कह रही थी। लेकिन मुझे लगा जैसे अभी उदास हो। इसकी आंखों में जो हरदम जुगनू से चमकते रहते थे, इस वक्त मदम थे। क्या इसे अब्बास का समीन के नज़दीक खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा था? और क्या वो अब्बास से मोहब्बत करने लगी है? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया था और फिर इस ख्याल को उस रोज़ तकवीत मिली जब अब्बास के जाने के चंद दिन बाद एक रोज़ मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे। वो टेलीफोन स्टैंड के पास खड़ी थी। शायद इसकी किसी दोस्त का फ़ोन था। जब वो मुड़ी तो मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू थे और मुझे अपने पीछे देखते ही इसने फ़ौरन रुख मोड़ लिया था और आंसू साफ करते हुए समीन को आवाज़ें देने लगी थी। समूह समूह कहाँ हो भाई? बाहर निकल कर देखो, मौसम कैसा गजब का हो रहा है। इसने मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश की थी। क्यों? वो तो ऐसा नहीं करती थी कभी। इसे कोई तकलीफ होती तो वो खुलेआम रोती थी। ज़मीन और मून इसका मजाक उड़ाते। अरे ज़रा से सर दर्द पर रो रही हो? हाँ तो रोऊंगी। रोऊंगी नहीं तो मम्मा को पता कैसे चलेगा कि मुझे कितनी शिद्दत से सर दर्द हो रहा है। कोई दोस्त नाराज़ हो जाती तब यूं ही धुआंधार होती थी, ज़रा सी तकलीफ भी बर्दाश्त न कर पाती थी। और अब ऐसा क्या था कि वो मुझसे शेयर नहीं कर सकती थी? क्या अब्बास ने इससे कुछ कहा है? मगर क्या? क्या अभी अब्बास का फ़ोन था? मैंने सोचा क्या अब्बास की माँ और भाई ने अब्बास की बात नहीं मानी? क्या खबर अब्बास ने घर जाकर अभी की बात की हो और इन्होंने इनकार कर दिया हो? शायद कराची में ही इन्होंने किसी को अब्बास के लिए पसंद कर रखा हो। ख़ानदान में भी कई लड़कियां हो सकती हैं। मैंने कितनी ही बातें सोच डाली। और अभी वो तो बहुत नाजुक दिल है और शायद वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। मेरा दिल अभी के लिए दुखी हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे किस तरह अभी का गम बटाऊं। अभी समीन को आवाज़ें देती हुई इसके कमरे में चली गई और मैं जो न जाने किस काम से इधर आई थी वहीं सोफे पर बैठ गई। अभी की मेडिकल की कोई भारी किताब वहाँ पड़ी थी। मैंने यूं ही उठाकर इसे टेबल पर रखा तो इसके सादे सफ़े पर नज़र पड़ गई। आई लव यू 2-3 बार लिखा हुआ था, जैसे किसी ने बेख्याली में लिखा हो। तो मेरा ख्याल सही था। अभी अब्बास से मोहब्बत करने लगी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। तभी शबीर आ गए और मेरे करीब ही सोफे पर बैठकर जूते उतारते हुए कहने लगे, आज ऑफिस में खिजर का फ़ोन आया था, वो लोग आना चाह रहे हैं यहाँ अब्बास के रिश्ते के लिए।
میں نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا بھائی؟ کیا میں ان کو یا ان کے خاندان کو نہیں جانتا؟ میں نے کہا بھائی جب جی چاہے آ جائیں، بلکہ یہ سب رسمی باتیں ہیں۔ آپ نے درِ سمین کو دیکھ رکھا ہے، اسے جانتے ہیں، مجھے عباس کے متعلق کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ درِ سمین؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ سمین؟ شبیر آپ نے سمین ہی کہا ہے نا؟ ہاں۔ شبیر نے کسی قدر حیرت سے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے سمین ہی، لیکن میرا خیال تھا شاید عباس۔ کیا عباس سے پوچھا ہوگا خضر بھائی نے؟ کمال کرتی ہو شمو، عباس کوئی لڑکی تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی آرزو ہوگی تو تب ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی، اور پھر اپنی زمین میں کمی کیا ہے جو عباس اسے پسند نہ کرتا؟ آپ نے دھیان سے سنا تھا نا شبیر کہ انہوں نے سمین ہی کہا تھا؟ ہاں، اور تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ فرق بھابی کہہ رہی تھی کہ جب سمین کراچی آئی تھی تب بھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عباس کے لیے اسے مانگیں گی، لیکن عباس چاہتا تھا کہ پہلے وہ سیٹل ہو جائے اور اپنی مرضی کی جاب اسے مل جائے تب۔ شبیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، تم چائے کمرے میں بھجوا دو، اور ہاں بھابی رات میں فون کریں گی آنے کے سلسلے میں نے کہہ دیا تھا انہیں کہ صحیح تاریخ وغیرہ تو وزیر اعظم صاحبہ ہی طے کریں گی۔ میں نے تو کہہ دیا صاحب، رسمی باتوں کی ضرورت نہیں، اتنی دور سے روز روز آنا آسان نہیں ہے، سیدھے صبح آ کر انگوٹھی پہنا جائیں اور ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر جائیں۔ میں ہاتھ گود میں دھرے چپ بیٹھی تھی۔ سمو؟ شبیر جاتے جاتے پلٹے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ عباس بہت اچھا لڑکا ہے، ہماری سمین اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اور بیٹیاں تو ایک دن ماں باپ سے جدا ہوتی ہی ہیں۔ شبیر کی آواز بھرا گئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، لیکن میں سمین کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے آبی کا چہرہ آ رہا تھا، آنسوؤں سے بھری آنکھیں، آبی اور عباس کی بے تکلفی، عباس کا بے چینی سے انتظار کرنا، اس کی آمد پر بھاگ کر گیٹ تک جانا، جبکہ سمین نے کبھی کسی بےتابی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آبی عباس سے محبت کرتی ہے، اور شاید عباس بھی۔ ممکن ہے اس کے بھائی باوج نے عباس کو نہ بتایا ہو کہ وہ کس کے لیے آرزومند ہیں، شاید کوئی غلط فہمی۔ مجھے یقین سا ہو گیا۔ میں اٹھی تاکہ سمین سے اس کے متعلق بات کروں۔ یقیناً سمین کو آبی اور عباس کی ایک دوسرے سے دلچسپی کا پتہ ہو۔ میں نے سوچا شبیر سے بات کرنے سے پہلے سمین سے پوچھ لوں، لیکن جب میں نے سمین کے کمرے میں قدم رکھا تو سمین نے آبی کے گرد بازو حمائل کیے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ سمو، آبی کو کیا ہوا؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ یقیناً اس نے میری اور شبیر کی گفتگو سن لی ہوگی۔ کچھ نہیں۔ آبی ایک دم سیدھی ہو گئی اور جلدی سے ہاتھوں کی پشت سے آنسو پہنچے۔ کچھ نہیں آپا، سمین نے بھی مجھے تسلی دی۔ پاگل ہے یہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ پھر بھی کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے کہا نا پاگل ہے یہ، فضول باتیں سوچتی رہتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہے۔ سمین مسکرائی۔ جی نہیں، یہ پاگل پن نہیں ہے۔ آبی کے لبوں پر ایک شرمندگی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن فوراً ہی وہ منہ بسوڑنے لگی تو سمین نے اسے نرمی سے ڈانٹا۔ اب کوئی فضول حرکت نہیں ہوگی، چلو منہ ہاتھ دھو لو جا کر۔ لیکن سمین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کی اور وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ کیا ہوا ہے اسے سمو؟ کچھ نہیں آپا، یوں ہی۔ سمین شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، میں الجھی سی باہر آ گئی۔ اور کیا وہ جانتی ہے کہ آبی عباس کو پسند کرتی ہے؟ اگر جانتی ہے تو اسے مجھے بتانا چاہیے، لیکن اس نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا آپ فکر نہ کریں، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اس کا ارادہ خود عباس سے بات کرنے کا ہے؟ لیکن اسے مجھ سے بات تو کرنا چاہیے۔ میں یوں ہی الجھی سی پھر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی بیل ہوئی۔ دوسری طرف عباس کی بھابی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ شبیر نے مجھ سے عباس کے رشتے کی بات کی؟ بھابی، میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ نے عباس سے پوچھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ انہوں نے عباس کو یہ نہیں بتایا ہوگا کہ عباس کے لیے وہ سمین کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ عباس کی خواہش ہماری خواہش سے الگ نہیں ہے، ہم سب کو ہی سمین بہت پسند ہے۔ پھر بھی آپ پہلے عباس سے پوچھ لیں کہ وہ سمین کے لیے ہی۔ ارے آپ پتہ نہیں کیوں متردد ہو رہی ہیں۔ عباس سے پوچھ لیا ہے ہم نے، دوبارہ بھی پوچھ لیں گے، بلکہ سمین یہاں آئی تھی تب سے ہماری خواہش تھی کہ ہم سمین کو آپ سے مانگ لیں، لیکن پھر عباس نے ہی منع کر دیا تھا کہ پہلے سے کوئی اچھی جاب مل جائے تو۔ کاش آپ نے تب ذکر کر دیا ہوتا، بے اختیار میرے لبوں سے نکلا۔ میں نے تو چند دن ہوئے سمین کے لیے اپنے ایک جاننے والے ہیں ان کو ہاں کر دی ہے، لڑکا انجینئر ہے، ہر لحاظ سے رشتہ مناسب تھا۔ لیکن شبیر بھائی نے تو ذکر نہیں کیا۔ دراصل بابا کو لڑکا بہت پسند آیا تھا، ظاہر ہے سمین کے معاملے میں فیصلہ تو بابا ہی کو کرنا تھا۔ ابھی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی، بس بابا نے زبان دے دی، اور شبیر کسی دفتری کام سے لاہور گئے ہوئے تھے، آج ہی آئے ہیں اور آتے ہی آفس چلے گئے، میں بات نہ کر سکی۔ مگر بھابی ابھی باقاعدہ منگنی تو نہیں ہوئی نا؟ آپ پلیز۔ لیکن بابا زبان دے چکے ہیں، عباس بہت عزیز ہے ہمیں، سمین نہ صحیح، آبی بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے نا، آپ چاہیں تو۔ دوسری طرف بھابی لمحہ بھر خاموش رہی۔ اگر آپ کہیں تو خضر آپ کے بابا جان سے خود بات کر لیں۔ نہیں پلیز، بابا شاید ہی مانے، میں نے فوراً کہا۔ میں جانتی تھی کہ بابا نے تو سارے فیصلے ہم پر چھوڑ رکھے ہیں، 2 دن پہلے ہی تو بابا سے سمین کے رشتے کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، میں نے اس پروپوزل کے متعلق بابا کو بتایا تھا تو انہوں نے کہا سمین تمہاری اور شبیر کی بیٹی ہے، تم جانو اور شبیر، اگر شبیر کو لڑکا پسند ہے تو ٹھیک ہے۔ بھابی، انہوں نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا،
عباس سمین کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، آپ یہ بھی تو کر سکتی ہیں نا کہ ابھی کا رشتہ ادھر نہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے سمین کے لیے پروپوزل دیا ہے، پھر ممکن ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ میرے خیال میں تو عباس اور ابھی میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ عباس سے بات کر کے دیکھیں، میں بھی بابا سے بات کرتی ہوں۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ میرا ظاہر ہے بابا سے کوئی بات کرنے کا ارادہ نہ تھا اور نہ ہی شبیر سے۔ یہ سب جو کچھ میں نے کہا تھا بالکل غیر ارادی طور پر کہا تھا۔ شاید ابھی کے آنسوؤں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا تھا، شاید میرے لاشعور میں کہیں یہ بات تھی کہ سمین عباس کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں رکھتی، جبکہ ابھی اس سے محبت کرتی ہے، اور اگر عباس کی شادی ابھی کے بجائے سمین سے ہو گئی تو ابھی بہت ہرٹ ہوگی، شاید وہ اتنا بڑا دکھ برداشت نہ کر سکے۔ ذرا سا سر درد تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا جب ابھی کی محبت مجھ پر غالب آ گئی تھی، حالانکہ میں نے ہمیشہ سمین کو ابھی سے زیادہ چاہا تھا، اور بس اسی ایک کمزور لمحے نے میری عمر بھر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیا۔ میں نے جھوٹ بول دیا تھا اور اس ایک جھوٹ نے 2 زندگیاں تباہ کر ڈالیں۔ عباس چلا گیا اور سمین کے لیے زندگی مر گئی۔ اگلی صبح شبیر کو پھر لاہور جانا تھا۔ دراصل وہ اپنی کمپنی کی ایک برانچ لاہور میں قائم کرنا چاہ رہے تھے، اور اس سلسلے میں دفتر کی خریداری وغیرہ کے لیے ان کی بات چیت ہو رہی تھی کسی ڈیلر سے، اور تقریباً معاملہ طے پا ہی چکا تھا۔ شاید 1-2 دن لگ جائیں، شبیر نے جاتے جاتے کہا۔ اگر کراچی سے فون آئے تو انہیں 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ دینا۔ میں نے چاہا کہ شبیر کو سمین کے اس پروپوزل اور ابھی کے عباس میں دلچسپی کے متعلق بتاؤں، لیکن ایک تو وہ جلدی میں تھے، دوسرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کیسے اور کس طرح کروں۔ شبیر چلے گئے اور میں نے سوچا کہ شبیر واپس آئیں گے تو بات کر لوں گی، اور اس دوران ممکن ہے کراچی سے ابھی کے لیے فون آ جائے۔ کراچی سے فون آیا تو صحیح، لیکن ابھی کے لیے نہیں، سمین کے لیے ہی۔ خود عباس نے ہی مجھ سے بات کی، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ آپا پلیز کچھ کریں، میں سمین کو بہت خوش رکھوں گا، وہ میرے ساتھ بہت خوش رہے گی، آپ یقین کریں۔ لیکن عباس یہ ممکن نہیں ہے، اب تم ابھی سے شادی کر لو، کیا کمی ہے اس میں؟ اس میں کوئی کمی نہیں ہے آپا، وہ بہت پیاری ہے اور اس کا دل اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، لیکن آپا وہ تم سے محبت کرتی ہے عباس۔ نہیں، عباس کو یقین نہیں آیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی عباس، وہ میری بیٹی ہے۔ کیا اس نے آپ سے کہا کچھ؟ عباس کی آواز میں لرزش تھی۔ نہیں، لیکن میں جانتی ہوں۔ آپ کچھ نہیں جانتی، عباس نے میری بات کو رد کر دیا۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ میں نے زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا کہ اس میں ابھی کی بے عزتی تھی۔ ایسا ہی ہے آپا، پلیز آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یہ اب ممکن نہیں ہے عباس، میں نے حتمی بات کی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، اس لیے میں نے ابھی کی بات کی تم سے کہ سمین نہ صحیح وہ صحیح، مگر سمین۔ آپ نے اس رشتے کے متعلق سمین سے پوچھ کر ہاں کی تھی؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ ہاں، ظاہر ہے اس کی رائے تو لینا تھی اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نہیں، اس کے لہجے میں بے یقینی تھی اور ٹوٹے ہوئے کانچ کی چبھن۔ نہیں، اس نے دوبارہ کہا، اور پھر یکدم فون رکھ دیا اور میرے دل پر انجانا سا بوجھ آن گرا۔ ابھی کے دکھ کا احساس تھا، شاید میں نے اپنی جاننے والی خاتون کو فون کیا اور کہا کہ شبیر آ جائیں لاہور سے، تو وہ باقاعدہ سمین کے سلسلے میں بات کرنے آ جائیں۔ ممکن ہے سمین کی طرف سے بالکل مایوس ہو کر وہ ابھی کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں نے سوچا شبیر آ گئے تو انہیں سب بتا کر میں اس بات کے لیے راضی کر لوں گی کہ وہ منگنی کی بجائے نکاح ہی کر دیں، رخصتی چند ماہ بعد کریں گے۔ لڑکا اچھا تھا اور عباس سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے ابھی کے لیے کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے ہمیشہ پہلے سمین کے لیے سوچا تھا۔ جب عباس کو پہلی بار دیکھا تھا تب بھی وہ مجھے سمین کے لیے بہت اچھا لگا تھا، لیکن اب ابھی کی خوشی میں سمین بابا سے بات کرنے کے لیے دوسرے پورشن میں جانے لگی تو میں نے بابا والے پورشن سے ابھی کو آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا تھا اور ابھی کے چہرے پر گلال بکھرا ہوا تھا۔ ماما یہ جازیب ہے، میرا کلاس فیلو، میں اس کو بابا سے ملوانے لے گئی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، اچھا خاصا خوش شکل لڑکا تھا لیکن کچھ نروس لگ رہا تھا، گھبرایا گھبرایا سا۔ جی ٹھیک ہوں، بابا سے ملاقات ہوئی؟ میں نے یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھا۔ جی ہاں۔ اوکے بیٹا، تم چلو گھر، چائے وغیرہ پیو، میں بابا سے ایک ضروری بات کر کے آتی ہوں۔ چلو اب چائے بھی پلوانا پڑے گی تمہیں۔ ابھی کے لہجے میں بے تکلفی تھی۔ نہ پلواؤ، جہاں زیب نے آہستگی سے کہا۔ مجبوری ہے، ماما نے جو کہہ دیا ہے۔ ماما پلیز، سمو ہے ادھر بابا کے پاس، اس کو بھی بھیج دیجیے گا۔ میں سر ہلا کر سوچتے ہوئے کہ میں بابا سے کیا کہوں گی، کیسے بات کروں گی کہ وہ سمین کے لیے آواز کے بجائے مسز احمد کے لائے ہوئے پروپوزل کے لیے شبیر کو رضامند کریں۔ بابا والے پورشن میں آئی تو سمین بابا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے ہولے ہولے کچھ کہہ رہی تھی اور اس کی سنہری آنکھیں دمک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ چلو اچھا ہوا آپا بھی آ گئیں، اور پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آپا آپ ملیں ابھی کے کلاس فیلو سے؟ ہاں، میں اس بات میں سر ہلا کر بابا کا احوال پوچھنے لگی۔ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا ہے، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ دراصل زیب کے والدین ابھی کے لیے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی نے انہیں منع کر دیا ہے۔ فی الحال آپ سے اور مون سے بات کر لیں تو کیا؟
میں بیٹھے بیٹھے رک گئی۔ ہاں بیٹا جازب، مجھے اچھا لگا۔ پھر ڈاکٹر اورنگزیب کے والد کو اور خود اورنگزیب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اورنگزیب نے میٹرک تک شبیر کے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھا بھی ہے۔ کیا یہ ڈاکٹر اورنگزیب کا بیٹا تھا؟ میں نے کسی قدر حیرت سے پوچھا تو بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن کیا ابھی؟ میرا مطلب ہے ابھی کی بھی یہی خواہش ہے۔ آپا، کیا آج تک ابھی اس سے پہلے کسی کلاس فیلو لڑکے کو گھر لائی ہے؟ سمین نے مدھم لہجے میں کہا۔ لیکن سمو وہ اس روز رو کیوں رہی تھی؟ میں نے بے وقوفی سے پوچھا۔ دراصل سمین مسکرائی۔ زیب نے اس سے کہا تھا کہ اس کے والدین آنا چاہتے ہیں تو ابھی نے شرط رکھ دی کہ وہ تو صرف اسی لڑکی سے شادی کرے گی جو گھر داماد بن کر رہے گا۔ ظاہر ہے یہ بے وقوفانہ بات تھی۔ زیب اکلوتا بیٹا ہے، 3 بہنیں ہیں، یہ بھلا کہاں ممکن تھا؟ اس نے ابھی کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس پر رو رہی تھی محترمہ، اور اتنے دن اداس منہ لٹکائے پھرتی رہی، اور اس شرط پر مانی ہے کہ… میں نے سمین کی پوری بات سنی ہی نہیں اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ او خدایا، یہ کیا کرنے والی تھی میں، اور یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیا ہوا آپا؟ سمین نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی ذرا چکر آ گیا تھا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل جیسے اندر ہی اندر پاتال میں گرتا جا رہا تھا، اور میں اسے تسلی دیے جا رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، میں ابھی جا کر کراچی فون کر دیتی ہوں۔ بابا، سمین نے میری شکایت کی۔ آپا بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، بس ہر وقت میری ابھی اور مون کی فکر میں رہتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں بابا، یوں ہی سر میں درد تھا نا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ ابھی جا کر کوئی ٹیبلٹ لے لیتی ہوں، پھر آؤں گی۔ دراصل سمین کے لیے خضر مون کے دوست ہے نا، ان کے بھائی کا پروپوزل آیا ہے، شبیر کو بہت پسند ہے۔ آپ تو مل چکے ہیں نا عباس سے؟ بھائی میں نے تو کہہ دیا تھا مون سے اور تم سے۔ سمو تمہاری بیٹی ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گے۔ اور میں نے دیکھا ہمیشہ خاموش رہنے والی سمین کی سنہری آنکھیں یکدم لو دینے لگی تھی، اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی، اور رخسار گل رنگ ہو رہے تھے، اور میں بابا کو شام میں آنے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ ابھی اپنے مخصوص انداز میں دونوں پاؤں صوفے پر رکھے ہلدی پالتی مارے بیٹھی تھی، اور سامنے ہی جہاں زیب دوسرے صوفے پر بیٹھا تھا، ابھی کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی، اور وہ مزے سے نہ جانے کیا اٹھ پٹانگ باتیں کیے جا رہی تھی۔ جہاں زیب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا۔ ماما، میں نے چائے کا کہہ دیا ہے، ابھی نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہا، جبکہ جہاں زیب احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھو بیٹھو تم، میں نے اسے اشارے سے بیٹھنے کا کہا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ماما، آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پئیں گی؟ ابھی نے حیرت سے پوچھا۔ آج نہیں، میرے سر میں درد ہے، تم اور جہاں زیب پیو۔ اور کمرے میں آتے ہی میں نے تیزی سے موبائل پر کراچی کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف بھابھی تھی۔ ہیلو بھابھی، میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں عباس کے لیے آ جائیں، بس آنے سے پہلے مطلع کر دیجیے گا۔ دوسری طرف کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ ہیلو بھابھی، آپ کیا سوچنے لگی؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ عباس ICU میں ہے اور ڈاکٹر اس کی زندگی کے متعلق پر امید نہیں ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بچپن سے ہی وہ بہت حساس ہے۔ جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دن تک سنبھل نہیں پایا تھا، 48 گھنٹے تو ICU میں رہا تھا۔ آپ سے بات کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کچھ دیر بعد نکلا تو رنگ زرد ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں آ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تمہارے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ میں نے پوچھا، عباس کہاں فون کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا اسلام آباد۔ میں نے کہا شبیر آ جائیں تو تمہارے بھائی ان سے بات کریں گے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی سے یا سمین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اس سب پر جو آپا نے کہا ہے۔ سمین بھلا کیسے راضی ہو سکتی ہے اس رشتے کے لیے؟ اور ابھی نہیں بھابھی، وہ تو میری چھوٹی سی پیاری سی دوست ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے سمین کو اور آپا کو۔ وہ مڑ کر دوبارہ نمبر ملانے لگا، لیکن پھر ریسیور اس کے ہاتھ سے گر گیا، وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا، اور میں ساکت موبائل تھامے کھڑی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عباس سمین سے اتنی شدید محبت کرتا ہے۔ کچھ توقف کے بعد بھابھی نے کہا، آپ دعا کیجیے گا آپا، عباس کو خدا زندگی دے تو ہم آئیں گے۔ یہ تو مما کی، ہم سب کی خواہش ہے کہ سمین اس گھر میں دلہن بن کر آئے۔ اور میں نے عباس کی زندگی کے لیے اتنی دعائیں کی کہ دعائیں کرتے کرتے میرے لب خشک ہو گئے، روتے روتے میرے سارے آنسو ختم ہو گئے۔ میں نے جولی پھیلا پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے عباس کی زندگی کی دعا مانگی، یوں جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہو۔ میں ایسے ہی اس کے لیے تڑپی کہ وہ میری سمین کے دل کی خوشی تھا، مگر کچھ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ عباس چلا گیا۔ صرف 2 دن بعد چھٹی کا دن تھا۔ شبیر کچھ ہی دیر پہلے لاہور سے آئے تھے اور لاؤنج میں سمین اور ابھی کو ارد گرد بٹھائے باتیں کر رہے تھے، جبکہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے عباس کی زندگی کی دعا کر رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ ابھی نے اٹھ کر فون ریسیو کیا تھا اور پھر یکدم زور سے چیخی تھی، سمو، عباس مر گیا۔ نہیں، کیا میری ساری دعائیں، سارے آنسو رائگاں گئے؟ عباس میری وجہ سے مر گیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ میں نے بمشکل خود کو کھڑا کیا۔ سمین یکدم سفید ہوتی رنگت کے ساتھ صوفے پر ساکت بیٹھی تھی، جبکہ ابھی چیخیں مار مار کر رو رہی تھی اور شبیر اسے تھپک تھپک کر تسلی دے رہے تھے۔ میں پتہ نہیں کیسے سمین تک پہنچی تھی۔
سمو، میں نے اسے گلے لگایا اور پھر مجھے اپنی چیخوں پر اختیار نہیں رہا۔ شبیر آبی کو چھوڑ کر میری طرف لپکے تھے۔ انہوں نے میرے رخسار پر ہلکے سے تھپڑ مارا۔ سمی ہوش کرو۔ مجھے ان کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی تھی اور پھر ہولے ہولے سب آوازیں معدوم ہوتی گئیں، اور جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی اور شبیر میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہوش میں آتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ گیا اور میرے آنسو بہنے لگے۔ شبیر خاموشی سے مجھے آنسو بہاتے دیکھتے رہے۔ سمو کہاں ہے؟ کراچی کیسے؟ کیوں گئی ہے وہ؟ میں لے کر گیا تھا عباس کے جنازے پر، پھر وہ آپ کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئی؟ شبیر لمحہ بھر خاموش رہے۔ نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اس کا، وہاں ہاسپٹل میں ہے، بابا اور آبی ہیں اس کے پاس۔ مجھے بھی لے چلو وہاں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے شمو، چند روز تک آ جائیں گے وہ۔ شبیر بے حد سنجیدہ تھا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ پلیز شبیر، مجھے گھر لے چلو۔ میں پھر رونے لگی۔ شبیر نے مجھے رونے سے منع نہیں کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے۔ کیا سمو بہت بیمار ہے؟ شبیر اتنے سنجیدہ کیوں ہیں؟ کیا آواز کے بعد سمو بھی؟ یہ میں نے کیا؟ میں چیخ کر رونے لگی اور سر بیڈ کی پٹی سے ٹکرانے لگی۔ شبیر پلٹ آئے اور نرس نے مجھے آ کر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ ہم ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد سمو اور آبی بھی کراچی سے آ گئیں۔ سمین بے حد کمزور ہو رہی تھی، یکدم سفید رنگت ہو رہی تھی۔ سمو، میں اسے گلے لگا کر رونے لگی اونچا، لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں اور ان میں ریت اڑتی دکھائی دیتی تھی۔ شبیر نے آہستگی سے مجھے اس سے الگ کر دیا۔ اسے ڈسٹرب نہیں کرو شمو، وہ موت کے پنجے سے نکل کر آئی ہے۔ میری آنکھیں تو برس رہی تھیں۔ شبیر اس کا ہاتھ تھامے اس کے کمرے میں چلے گئے اور میں وہیں بیٹھ گئی، گھٹنوں پر سر رکھے کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ ابھی بھی شاید ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ آخر خود ہی تھک کر میں خاموش ہو گئی اور آنسو پونچھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی۔ بہت سارے دنوں بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ ابھی سمین شبیر کوئی بھی مجھ سے دانستہ بات نہیں کرتا تھا۔ سب خاموش، کسی نے مجھ سے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن سب کی آنکھوں میں شکوہ سا نظر آتا تھا۔ شبیر جب بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھتے، مجھے ان کی آنکھیں شکوہ کرتی دکھائی دیتی۔ شمو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں ہولے ہولے سنبھل رہی تھی اور سب کے رویوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا سمین ابھی سب جان گئی ہیں؟ اور اگر جان گئی ہیں تو پھر کوئی مجھ سے کیوں سوال نہیں کرتا، پوچھتا کیوں نہیں؟ ایک روز ابھی کالج سے آ کر کتابیں لاؤنج میں پھینک کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اسے پکار لیا۔ جی ماما، وہ بھی بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ تم نے پہلے کی طرح ہنسنا بولنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ سمین بھی ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ عباس مجھے بھی بہت عزیز تھا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جاتا بیٹا۔ ہاں، اگر کوئی اپنی طبی موت مرے تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن عباس کو تو آپ نے مارا ہے ماما، آپ نے۔ میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ ابھی تو ایسی ہی تھی، ہر بات فوراً کہہ دینے والی۔ پتہ نہیں اتنے دن اس نے کیسے صبر کیا تھا۔ شاید سمین نے اور شبیر نے اسے منع کیا ہوگا۔ ماما، کیا وہ دوسرا لڑکا عباس سے زیادہ اچھا تھا جو آپ نے عباس کا پروپوزل ٹھکرا دیا اور آپ نے بابا کا نام لگا دیا، حالانکہ بابا کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ دوسرا پروپوزل کس کا ہے؟ انہوں نے تو ہر فیصلہ آپ پر چھوڑ رکھا تھا، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا ماما؟ کیوں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ نے سمین سے تو پوچھا ہوتا۔ میں ساکت، ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھی۔ یقیناً کراچی میں یہ سب بھابھی نے بتایا ہوگا۔ بولے ماما، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں؟ وہ رونے لگی اونچا ہمیشہ کی طرح۔ میں نے کیوں کیا ایسا ابھی؟ کیوں کیا؟ میں نے نظریں اٹھائی۔ تمہارے لیے ابھی، تمہارے لیے۔ میری آواز گلے میں پھنسنے لگی۔ میرے لیے؟ وہ رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ ہاں، تمہارے لیے۔ میں نے سمجھا تھا شاید تم عباس سے محبت کرنے لگی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ ماما، آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہوتا۔ میں اور عباس تو سمین کی باتیں کرتے تھے۔ عباس کہتا تھا تم میری دوست ہو۔ عباس بہت اچھا تھا ماما، بہت اچھا، اور سمین اب کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ عباس کہتا تھا کہ شاید خدا نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے ماما۔ وہ کہتا تھا سمو نے میرے وجود کا ایک ایک ذرہ اپنی حکمیت میں لے لیا ماما۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ بس وہ ایک لمحہ تھا ابھی جب تمہاری محبت سمین کی محبت پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے ایک تعصب بھری نظر مجھ پر ڈالی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جھکی نظریں اٹھائیں اور میری نظریں شبیر سے جا ملی۔ جانے وہ کب وہاں آئے تھے؟ نے سلام کر کے چلی گئی تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ شمو، میں نے تمہیں بہت چاہا، تمہاری بے حد قدر کی۔ میں نے کبھی خود کو تم سے الگ نہیں جانا۔ تم نے عباس کا پروپوزل کیوں رد کیا؟ میں نے یہ جانے بغیر تمہارا برم رکھ لیا کہ بات ایسی ہی تھی جیسی تم نے کہی کہ سمین کے لیے تم پہلے ہی کسی کو ہاں کہہ چکی تھی۔ لیکن شمو،
تم نے مجھے تو کہا ہوتا، آبی میری بھی تو بیٹی تھی، اور تم جانتی ہو شمو، اور آبی کو میں اپنی سہیلیاں کہتا ہوں، تم مجھ سے کہتی تو میں تمہیں بتاتا کہ آبی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مون آپ زیب سے بات کریں، اگر وہ یہاں رہنے پر آمادہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے والدین کو ہاں کر دے ورنہ چھٹی، مجھے تو یہاں ہی رہنا ہے آپ کے پاس۔ میں لاہور جا رہا تھا سو تمہیں آبی کی بات نہ بتا سکا، اور دل ہی دل میں اس کی محبت پر نازا ہوتا رہا کہ ہم سے، تم سے اور مجھ سے اتنی محبت رکھتی ہے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میرے پاس شبیر کی کسی بات کا جواب نہ تھا، میں یوں ہی ہاتھ گود میں درے ساکت بیٹھی تھی۔ شبیر کچھ دیر خاموش کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر جانے کے لیے پلٹے تو میں نے یکدم دوڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مون مون مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو، میں انسانی کمزوریوں پر یقین رکھتا ہوں شمو، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں عباس کے متعلق سوچتا ہوں، جب مجھے سمین کا خیال آتا ہے تو میرے دل کے آئینے پر جہاں صرف تمہارا ہی عکس ہے گرد چھا جاتی ہے۔ یہ تم نے کیا کیا شمو؟ میں ساری زندگی سمین سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکوں گا، اور کیا میں سمین سے نظر ملا سکتی ہوں؟ میری آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے اور شبیر مجھے آہستہ سے تھپک کر چلے گئے، لیکن میں پھر کبھی سمین سے نظر ملا کر بات نہ کر سکی۔ حالانکہ سمین نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی گلہ نہ شکوہ، آبی اور شبیر نے بھی کوئی بات اس کے بعد نہیں کی، ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن شبیر کی آنکھوں میں کبھی کبھی مجھے شکوہ نظر آتا، وہ بہت سنجیدہ ہو گئے تھے، اور آبی، وہ تو مجھ سے ناراض ہی ہو گئی تھی، میری طرف دیکھتی تک نہ تھی، حتیٰ کہ اس نے MBBS کر لیا، اس کی شادی بھی جہاں زیب سے طے پا گئی، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہی رہی، زندگی اپنے معمول پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ سمین پھر سے کالج جانے لگی تھی، وہ تو پہلے بھی سنجیدہ تھی، اب اور بھی سنجیدہ ہو گئی تھی، اس کی سنہری آنکھیں ہر وقت نم رہنے لگی تھیں اور گلابی رخساروں پر ملال کے رنگ بکھرے دکھتے تھے۔ کالج سے آ کر اپنے اسٹوڈیو میں چلی جاتی تھی، ابھی بھی زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتی تھی، میری طبیعت خراب ہوتی ذرا بھی تو مون سمین آبی میرے گرد اکٹھے ہو جاتے، میری دوا خوراک ہر طرح کے خیال رکھتے، لیکن وہ پہلے سے بے تکلفی پیدا نہ ہو سکی، جیسے اس مون پیلس میں رہنے والے سب مجھ سے اجنبی ہو گئے تھے۔ آبی شبیر سے خوب باتیں کرتی تھی اور بابا سے بھی، ہاں مجھ سے صرف ضروری بات ہی ہوتی تھی۔ میں نے چاہا کہ آبی کے ساتھ سمین کی بھی شادی کر دوں، ایک دو بہت اچھے پروپوزل تھے، خود اس کے کالج کی لیکچرار اپنے بھائی کے لیے آرزومند تھی، لیکن جب میں نے اس سے ذکر کیا تو اس کی آنکھیں پتھر کی طرح سخت ہو گئی۔ آپا پلیز مجھ سے اس موضوع پر آئندہ بات نہ کیجیے گا، میں نے یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ شبیر نے سمجھانا چاہا، اتنی طویل زندگی یوں ہی نہیں گزر سکتی سمو بیٹا، مون پلیز مت کہیں کچھ، اس کی آواز بھرا گئی، پتھر ہوئی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آپ کی یہ بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، آپ کے اور آپا کے بہت قرض ہیں مجھ پر، لیکن صرف یہ ایک بات، اس بات پر مجھے مجبور نہ کریں۔ نہیں سمو، میں نے تڑپ کر اسے دیکھا، کوئی قرض نہیں ہے ہمارا تم پر، فرض تھا ہمارا بیٹی ہو ہماری، صرف بہن ہی نہیں ہو۔ جواب میں اس نے کچھ ایسی نظروں سے مجھے دیکھا کہ میں پانی پانی ہو گئی۔ میں سمین سے کتنی محبت کرتی ہوں یہ میں جانتی ہوں، آج بھی آبی سے زیادہ مجھے سمو سے محبت ہے، لیکن میں اس پر یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میری ایک ذرا سی لغزش نے مجھے، میری محبت کو اس کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا ہے۔ کیا خبر تھی مجھے، کیا پتہ تھا مجھے کہ یوں ہوگا ایسے؟ ابھی کی شادی ہو گئی، وہ جہاں زیب کے سنگ چلی گئی، اور پھر اس کی شادی کے بعد یکے بعد دیگرے بابا اور تائی اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ 2 سال قبل مون بھی رخصت ہوئے، اور اس اتنے بڑے مون پیلس میں سمین اور میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اتنی خاموشی اور ویرانی ہے کہ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ تو ہو، کوئی زلزلہ ہی آئے تو یہ خاموشی ٹوٹے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی کبھی کبھی ویکنڈ پر آتی ہے اکیلی، کبھی بچوں کے ساتھ، اور سلام دعا کے بعد سمین کے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ بچے بھی آنٹی کے دیوانے ہیں، جہاں زیب کو بھی بچے بہت پسند ہیں، اور آبی تو مون کی طرح بچوں کی دیوانی تھی۔ سو آبی کے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ اتنے برس گزر گئے ہیں لیکن میری سزا ختم نہیں ہوئی، میرا جی چاہتا ہے کسی روز میں سمین کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہوں، کچھ تو کہو، مجھے برا بھلا کہو، مجھ سے لڑو، مجھے عباس کا قاتل ٹھہراؤ، مجھے اپنا قاتل کہو، یہ جو اتنا بوجھ ہے یہ تو کچھ کم ہو، لیکن وہ تو کچھ کہتی ہی نہیں، کچھ بولتی ہی نہیں، کچھ کہوں تو چپ رہتی ہے۔ آپا میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کیا کریں۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیوں عباس پر کسی اور کو ترجیح دی، اس سے پوچھے بنا کیوں عباس کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس نے کوئی گلہ نہیں کیا، وہ پوچھتی کوئی گلہ کرتی تو میں کیا کہتی، کیا تھا کہنے کو میرے پاس کہ میں نے آبی کے لیے، آبی جو میری بیٹی ہے، بیٹی کی محبت بہن کی محبت پر غالب آ گئی تھی، وہ نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا۔ آبی نے، شبیر نے، کسی نے اس سے کچھ نہیں بتایا، میرا بھرم رکھ لیا، لیکن خود مجھ سے دور ہو گئے، اور وہ جو نہیں جانتی اس نے کبھی پوچھا نہیں۔ ہاں ایک جامد چپ ہے جس نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے وہ عباس کو بھول کر زندگی کو اوڑھ لے، لیکن وہ کہتی ہے
کیا یہ ممکن ہے میں عباس کو بھول جاؤں جو میری محبت میں جان سے گزر گیا؟ میں اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ گناہ ہے، لیکن میں زندگی کو اس کی رنگینیوں سمیت اپنا بھی نہیں سکتی۔ ایک بار اس نے آبی سے کہا تھا، میرے آنسو ہمیں وقت میرے اندر گرتے رہتے ہیں، میں کتنی تنہا ہو گئی ہوں، میرا کتنا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آبی، سمین اور بچوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھوں۔ سمین کی شادی کسی بہت اچھے شخص سے ہو جائے، اس کا اپنا گھر ہو، بچے ہوں۔ آبی نے بھی کئی بار کہا کہ سمین سے کہ وہ شادی کر لے، لیکن سمین کی ایک نہ ہاں میں نہیں بدلتی۔ جب طلحہ پیدا ہوا تھا تو وہ 7 دن کے طلحہ کو گود میں لے کر سمین کے پاس چلی آئی تھی۔ لو سمو، یہ تمہارا بیٹا ہے، سنبھالو اسے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ سمین نے طلحہ اس کو واپس کر دیا۔ تمہارے سسرال میں اس بچے کی کتنی ضرورت ہے، کتنا انتظار تھا سب کو اس کا، اور بچے ہو جائیں گے، لیکن یہ تو تمہارا ہے۔ ابھی تمہاری محبتوں کے لیے میں بہت ممنون ہوں، مجھے اور زیر بار نہ کرو پلیز، میں یوں بھی اپنی جاب کی وجہ سے بچہ نہیں سنبھال سکتی۔ اور پھر طلحہ کے بعد بلال اور طلال۔ ہر بار ہی آبی نے چاہا کہ سمین کسی ایک بچے کو اپنا لے، لیکن ہر بار ہی سمین نے انکار کر دیا۔ یہ پہاڑ سی زندگی کیسے گزارو گی سمو؟ آبی نے ہمیشہ ہی اس سے کہا، میرا کوئی بچہ لے لو، اب تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، تمہیں سنبھالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی ہے، اور یوں زندگی گزر رہی ہے۔ وہی روٹین ہے، صبح سمین کالج چلی جاتی ہے اور میں مون پیلس کے کمروں میں دیوانہ وار چکراتی پھرتی ہوں۔ وہ آتی ہے تب بھی تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ بہت پہلے ایک بار آبی نے کہا تھا، پتہ ہے ماما، سمین نے مجھ سے کہا تھا تم زیب سے شادی کر لو اور اس کے ساتھ اپنے سسرال میں رہو۔ عباس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اسے اپنا گھر بنانا ہے، الگ کہیں بھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو ہم یہاں ہی گھر بنا لیں گے، ہمیشہ یہاں ہی رہیں گے مون پیلس میں۔ میں عباس سے کہوں گی بابا والے حصے میں ہم رہیں گے۔ سمو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تبھی تو میں نے زیب سے صلح کی تھی۔ اب سمو ہے نا آپ کے پاس، اس نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے، لیکن عباس نہیں ہے۔ ابھی مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے التجا کی تھی۔ ماما آپ کو کیا پتا آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے سمین سے ہی عباس کو نہیں چھینا، مجھ سے میرا بھائی لے لیا ہے۔ میں نے دانستہ کچھ نہیں کیا ابھی، تو جانتی ہے نا مجھے سمین کتنی پیاری ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی سمین آپ سے خفا ہے، لیکن کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ میرے پاس تو ٹھہرتی ہی نہیں، بس سلام کرتی ہے اور سیدھی سمین کے کمرے میں، اور پھر ان دونوں کی باتوں اور ہنسی کی آواز مجھے آتی رہتی ہے، اور میں لاؤنج کمرے اور کمرے سے لاؤنج تک کے بے مقصد چکر لگاتی رہتی ہوں کہ شاید انہیں میرا خیال آ جائے، شاید ابھی بھاگتے ہوئے آئے اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہے، ماما آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں اکیلی، آئے نا ہمارے پاس آ کر بیٹھیں، یا پھر سمین ہی آ جائے۔ ارے آپا آپ اتنی اداس کیوں ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی نہیں آتا دونوں میں سے۔ وقفے وقفے سے آبی کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ وہ ذرا سا دروازہ کھول کر رقیہ کو آواز دیتی ہے، رقیہ چائے، رقیہ جوس، رقیہ پکوڑے، رقیہ کھانا ادھر کمرے میں لے آؤ۔ اور پھر زیب آ جاتا ہے اسے لینے، ہمیشہ کی طرح ادب سے سلام کرتا ہے، بیٹھتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، کبھی کبھار میرے اصرار پر کھانے کے لیے بھی رک جاتا ہے جب بچے بھی ساتھ ہوں۔ کھانا انتہائی خاموشی سے کھایا جاتا ہے، اور کھانا کھاتے ہی آبی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ میرا کتنا جی چاہتا ہے کہ اسے روک لوں چند دنوں کے لیے، جب سے شبیر نے اکیلا چھوڑا ہے۔ رات کو میرا دل بہت گھبراتا ہے، شبیر زیادہ بات نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کی موجودگی کا احساس تو ہوتا تھا نا۔ اور اب کاش آبی اپنا غصہ ختم کر دے، کاش سمین میرا قصور معاف کر دے تو مجھے سکون ملے۔ کتنے سالوں سے میں کتنی بے سکون ہوں، کتنی بے چین، ایک ذرا سی غلطی نے میری عمر بھر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا کہ ذرا سی غلطی عمر بھر کی ریاضتوں کو رائیگاں کر دے، اور میری بھی عمر بھر کی ریاضتیں رائیگاں چلی گئی ہیں، بس ایک ذرا سی غلطی، ایک ذرا سی لغزش۔ اور مجھے کبھی کبھی ماما پر بہت ترس آتا ہے، جب وہ بے اختیار میری طرف لپکتی ہیں تو میں انہیں نظر انداز کر کے سمین کے کمرے کی طرف چلی جاتی ہوں، تو گھنٹوں مجھے اس پر افسوس ہوتا رہتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب میں سمین کی بے رنگ زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے ماما پر غصہ آتا ہے، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے کس طرح اس دکھ کی تلافی کروں جو ماما نے سمین کو پہنچایا۔ ماما نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، ایسی غلطی جس کی تلافی ممکن نہیں۔ نہ ہی عباس اوان واپس آ سکتا ہے، اور نہ ہی درے سمین کی بے رنگ زندگی میں رنگ آ سکتے ہیں۔ وہ اتنا ہی چاہتی تھی عباس اوان کو کہ اس کے بعد کسی اور کو اس کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ میں جب کراچی گئی تھی تبھی میں نے جان لیا تھا کہ درے سمین اور عباس ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور پھر کراچی سے واپس آ کر میں نے سمین سے اقرار کروا کے ہی چھوڑا۔ عباس بہت اچھا ہے ابھی، بہت ہی دھیمے مزاج کا، بالکل تمہارے جیسا ہے نا؟ میں ہنسی تھی، ہاں بالکل میرے جیسا ابھی، میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنا اچھا ہے، اور مجھے تو عباس پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، اب اور بھی اچھا لگنے لگا تھا، بالکل بھائیوں جیسا۔ میں اسے عباس ہی کہہ کر بلاتی تھی۔ ہم دونوں اکثر بیٹھے سمین کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ سمین تو ہمیشہ سے ہی کم گو تھی، مجھے پتا تھا وہ کبھی بھی اپنے دل کی بات عباس سے نہیں کہہ سکتی، سو میں نے یہ فرض نبھایا تھا، اور سمین کی بے قراری اور بے تابی کی کیفیات عباس تک پہنچانا اور عباس کے احساسات سمین تک پہنچانا میں نے بنا کہی اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ میں عباس کے ساتھ اکثر سمین کی شادی کے پروگرام بنایا کرتی تھی،
عباس ہر ویکینڈ کو آ جایا کرتا تھا۔ سمین ان دنوں کسی کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے کچھ تصاویر بنا رہی تھی، سو ہم اسے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ جب وہ فارغ ہوتی تو خود ہی ہمارے پاس آ جاتی اور ماما نے سمجھا، میں اور عباس، عباس اور میں۔ اوف او کتنا غلط سوچا ماما نے، اور پھر مجھ سے تصدیق بھی نہیں چاہی، پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں تو بہت پہلے سے ہی زیب کے ساتھ وعدہ کر چکی تھی زندگی گزارنے کا، اور سمین کو اس بات کا علم تھا، اور ہم دونوں تو بچوں کی طرح لڑا کرتے تھے اور سمو ہمیں سمجھاتی رہتی تھی۔ ہماری پہلی لڑائی اس بات پر ہوئی تھی کہ زیب کا خیال تھا کہ مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ کر گھرداری سیکھنی چاہیے کیونکہ گھر میں ایک ہی ڈاکٹر کافی ہے، جبکہ میرا خیال تھا کہ میں نے اتنی محنت اس لیے نہیں کی تھی کہ آدھے راستے سے ہی واپس پلٹ آؤں۔ تب سمین نے ہی ہماری صلح کروائی تھی کہ مجھے ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے، البتہ پریکٹس کے متعلق بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ ہماری اکثر لڑائیاں زیادہ طول نہیں کھینچتی تھیں، عموماً 2-3 گھنٹے بعد ہماری صلح ہو جاتی تھی، لیکن ان دنوں جب ماما نے مجھے روتے دیکھا تھا ہمارے درمیان سخت لڑائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ایک دن اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ جب میری اور سمین کی شادی ہو جائے گی تو ماما اور مون تو بالکل اکیلے رہ جائیں گے، آخر کوئی تو ہو ان کے پاس، اور میں نے زیب سے کہا تھا کہ میں صرف اس صورت میں اس سے شادی کروں گی جب شادی کے بعد وہ میرے ساتھ یہاں مون پیلس میں رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ابھی؟ زیب حیران رہ گیا تھا، اور پھر اسی بات پر ہماری سخت لڑائی ہو گئی تھی۔ بہت سارے دنوں سے ہمارے درمیان بول چال بند تھی، اس لیے میں پکنک پر بھی اداس تھی۔ میں نے زیب کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں صرف اسی شخص سے شادی کروں گی جو شادی کے بعد یہاں مون پیلس میں رہے۔ چونکہ زیب اس کے لیے تیار نہیں تھا سو میں اذیت میں تھی، میں زیب کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور ماما پاپا کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور ماما نے جانا کہ میں اس لیے اداس ہوں کہ عباس سمین پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اور پھر اس روز فون پر زیب نے مجھے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، میں اپنے والدین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ایسے ہی جیسے تم نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر یہ کوئی امتحان تھا، آزمائش تھی، تو میں اس میں ہار چکا ہوں۔ تمہاری ضد بے جا ہے، میرے اور بھائی ہوتے تو میں سوچتا بھی، لیکن اب میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارا میرا تعلق بس یہیں تک تھا، خدا حافظ۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ ابھی ریسیور میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ ماما آ گئیں اور میں دور سمین کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے ماما سے اپنے آنسو چھپا لیے تھے، لیکن سمین کے سامنے میں ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سمین کو ساری بات پتہ چلی تو اس نے مجھے ہی ڈانٹا، کس قدر احمق ہو تم، اور کس قدر بے وقوفانہ حرکت کی ہے تم نے۔ ابھی فون کرو زیب کو اور سوری کرو اس سے، تم نے اسے بھی اذیت دی ہے اور خود کو بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ نہیں سمو، میں مون کو اور ماما کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں ہوں نا پگلی، پھر تمہیں کیا فکر ہے؟ اور عباس کا کیا ہوگا سمو؟ میں نے بے وقوفی سے پوچھا تھا، اور تب ہی سمو نے وہ بات کہی تھی کہ وہ اور عباس ہمیشہ مون پیلس میں رہیں گے اور سب کا خیال رکھیں گے، ماما کا، مون کا، نانا جان اور دادی جان کا۔ اس روز ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس روز ہی میں نے جانا کہ سمو عباس کو کتنی شدت سے چاہتی ہے۔ یہ محبت کیسے اچانک حملہ آور ہوتی ہے ابھی، اور پھر یوں جسم و جاں پر قابض ہوتی ہے کہ اس ایک شخص کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ میں سوچتی ہوں ابھی، اگر خدا نہ خواستہ کبھی عباس مجھ سے جدا ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی؟ اور تم نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی زیب سے؟ کیسے جیوں گی اس کے بغیر؟ اور پھر سمو نے ہی میری زیب سے صلح کروائی تھی اور اسے نانا سے ملنے کو اور اپنے والدین کو مون پیلس آنے کو کہا تھا، اور میں نے سمو اور عباس کی شادی کے کتنے پروگرام بنا ڈالے تھے۔ میں نے ماما سے مون کو سمو اور عباس کی شادی کی بات کرتے سنا تھا، اور سمو کو گلے لگا کر میں نے اسے مبارکباد دی تھی، بے فکر رہو، اپنے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کروا کر جاؤں گی۔ سمو کے چہرے پر رنگ ہی رنگ تھے اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر عباس دیکھ لیتا تو پاگل ہو جاتا۔ نہیں پلیز، مجھے اپنا MBBS کر لینے دو پھر۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن منگنی وغیرہ تو ہو جانا چاہیے، تمہارا کیا پتہ کل پھر تمہارے دماغ میں کوئی فطور آ جائے اور تم بیچارے زیب کی جان نکال لو۔ محبت کرنے والوں کو امتحان میں نہیں ڈالتے جانو۔ ایک بات تو بتاؤ سمو، تم عباس سے زیادہ محبت کرتی ہو یا عباس تم سے؟ پتہ نہیں، وہ مسکرائی۔ محبت کو یوں کیسے ناپا جا سکتا ہے؟ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ جب سے میرے دل میں عباس کی شبیہ اتری ہے تب سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں عباس کے بغیر ادھوری ہوں۔ اور عباس نے ایک بار کہا تھا، درے سمین، مجھے لگتا ہے جیسے آپ میرے وجود میں ضم ہو گئی ہوں۔ اس خیال سے ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے کہ اگر آپا اور شبیر بھائی نے انکار کر دیا تو میں تو مر جاؤں گا سمو۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، عباس مر گیا تھا اتنی خاموشی سے، اتنا اچانک کہ کتنے ہی دن تک مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ سمین کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، ماما کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا، مون پیلس میں یکدم اداسیاں اتر آئی تھیں۔ میں اور سمین پاپا کے ساتھ گئے تھے کراچی عباس کو آخری بار دیکھنے، وہیں سمین کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ مون مجھے سمین کے پاس چھوڑ کر ماما کے پاس آ گئے تھے، اور وہاں عباس کی بھابھی نے یہ روح فرسا انکشاف کیا تھا کہ میری ماما نے سمین کا رشتہ عباس کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور عباس، مگر کیوں؟ عباس میں کیا کمی تھی؟ ماما نے ایسا کیوں کیا؟ اور جب ماما نے بتایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا تو لمحہ بھر تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ ماما سمین کو اتنا چاہتی تھیں، مجھ سے بھی زیادہ، پھر
وہ ایک کمزور لمحہ تھا ابھی جب تیری محبت مجھ پر غالب آ گئی تھی۔ ماما رو رہی تھی لیکن میرا دل جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا ماما، میں ان کے پاس سے چلی آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیسے اس کا دکھ کا کفارہ ادا کروں جو ماما کی وجہ سے در سمین کو ملا ہے۔ مون نے اور میں نے کتنی کوشش کی کہ سمین کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئیں، لیکن جو زندگی اس کے اندر مر چکی ہے اسے پھر نمو نہیں ملتی۔ وہ اتنی خاموش اور چپ چاپ رہنے لگی ہے کہ کبھی کبھی تو اس کی خاموشی سے مجھے ہول اٹھنے لگتا ہے۔ اس نے عباس کے متعلق مجھ سے کبھی بات نہیں کی۔ ایک بار، صرف ایک بار کراچی میں ہی اس نے کہا تھا، آبی آپا نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ سمجھتی ہوں گی عباس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ بھائی کے پاس رہتا ہے۔ شاید انہوں نے میرے لیے کوئی اونچا خواب دیکھا ہو، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا تو ہو تا آبی، میں جانتی ہوں آبی، انہوں نے ایسا میری محبت میں کیا ہوگا، لیکن ان کی اس محبت نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ عباس کے بنا میں کیسے جیوں گی اور وہ کیسے جی رہی ہے یہ صرف میں جانتی ہوں۔ میں نے راتوں کو اسے تڑپتے روتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ اس کا ایک ایک آنسو میرے دل پر گرتا رہا ہے۔ پوری پوری رات جاگ کر آنسو بہا کر تڑپ کر وہ صبح منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر کالج چلی جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عباس کو بھول چکی ہے۔ وہ بھلا عباس کو کیسے بھول سکتی ہے؟ اس کی محبت تو اس کی رگ رگ میں سما چکی ہے، اور جب میں راتوں کو اسے بلکتے دیکھتی تو مجھے ماما پر غصہ آتا، لیکن میرا غصہ عباس کو واپس نہیں لا سکتا، نہ ہی در سمین کی اجڑی زندگی میں رنگ بکھیر سکتا ہے۔ میں نے سمین کو کبھی نہیں بتایا کہ ماما نے ایسا کیوں کیا تھا، نہ ہی مون نے کبھی کہا۔ پھر بھی سمین لاشعوری طور پر ماما سے دور ہو گئی ہے۔ شاید وہ ماما کو عباس کا قاتل سمجھتی ہے، شاید وہ سمجھتی ہے کہ اگر ماما انکار نہ کرتی تو عباس زندہ رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ان سے محبت نہیں رہی ہے۔ ماما کو ذرا تکلیف تو ہو وہ تڑپ اٹھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، بالکل میری طرح۔ میں بھی تو ماما سے بہت محبت کرتی ہوں، گھر میں ہوتی ہوں تو ماما کے لیے بے چین رہتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ سمین اپنے کمرے یا اسٹوڈیو میں ہوگی اور ماما کسی بے چین روح کی طرح ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے کمرے سے تیسرے میں چکر لگا رہی ہوں گی، تو یہ سنتے ہی بھاگی چلی جاتی ہوں۔ لیکن مون پیلس میں داخل ہوتے ہی جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ میں ماما کو نظر انداز کر کے سمین کے کمرے میں چلی آتی ہوں۔ شاید اس طرح میں لاشعوری طور پر اس دکھ کی تلافی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو سمین کو میری اور ماما کی وجہ سے پہنچا، لیکن کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے کتنا چاہا کہ سمین شادی کر لے، لیکن سمین مانتی ہی نہیں۔ میرا دل ہر وقت کسی اور کے خیال میں رہتا ہے۔ ابھی میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن میں اس کو وہ محبت اور توجہ نہیں دے پاؤں گی جو اس کا حق ہے۔ اب جو بھی تم سمجھو، لیکن زندگی میں جینے کا کوئی تو جواز ہو۔ جینا کون چاہتا ہے ابھی؟ سمین افسردہ تھی۔ جو بھی ہو سمو، تمہیں اب فیصلہ کرنا پڑے گا، میں نے پرانے انداز میں کہا، تو سمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم نہیں بدلو گی ابھی، حالانکہ 3 بچوں کی اماں جان بن چکی ہو۔ ہاں تو دادی بن کر بھی نہیں بدلوں گی سمو، پتہ ہے زیب کہتا ہے یار اب تو نہ لڑا کرو، بچے کیا سوچیں گے، لیکن پھر خود ہی کسی بات پر لڑ بیٹھتا ہے۔ سمین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دیکھو اس در و دیوار کی ویرانی دور ہو جائے گی۔ سمین نے یہ سب سن کر سر جھکا لیا، اور سمین کے جھکے سر سے مجھے یوں لگا جیسے مدتوں سے میرے سینے پر دھرا بوجھ کم ہو گیا ہو، جیسے میں نے اس دکھ کی کچھ نہ کچھ تلافی کر دی ہو جو ماما کی وجہ سے سمین کو ملا۔ اور یہ بوجھ کم ہوا تو مجھے ماما کا خیال آیا جو باہر لاؤنج میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ میں نے آتے ہوئے انہیں سلام کیا تھا اور پھر ان کے آنکھوں کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر آ گئی تھی۔ مجھے سمین سے بہت محبت تھی، یہ نہیں کہ مجھے ماما سے محبت نہیں تھی، مجھے ان سے بھی یہی محبت تھی، لیکن میں تو کفارہ ادا کرنے کی کوشش میں سب بھولی ہوئی تھی۔ مون پیلس میں داخل ہوتے ہی مجھے عباس یاد آ جاتا، مجھے سمین کی تنہائی بے چین کر دیتی۔ یہاں مون پیلس میں نے سمین اور عباس کو ان کے بچوں کے ساتھ تصور کیا تھا، اور اب یہ خالی ویران مون پیلس۔ ابھی آپا کو معاف کر دو، اب وہ بہت اکیلی ہیں، سمین نے اچانک کہا، تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں نمی تھی۔ سمو کیا تم نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے مجھ سے نگاہیں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں لمحہ بھر اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ ماما ابھی تک لاؤنج میں بیٹھی تھی، خاموش اور اداس، ان کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ کچھ دیر پہلے روئی تھی۔ میں نے بغور انہیں دیکھا، وہ کتنی کمزور اور بوڑھی لگ رہی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ ہماری بڑی بہن لگتی تھی، نرم دل، فریش اور تر و تازہ، لیکن سمین کے حادثے کے بعد وہ بالکل مرجھا گئی تھی۔ پھر نانا جان، دادی جان اور آخر میں مون، سب ہی ایک ایک کر کے چلے گئے، اور مون کے بعد تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ماما آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کچھ بیمار لگ رہی ہیں، میں نے قریب جا کر کہا تو انہوں نے چونک کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں ماما۔ میں ان کے قدموں کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ چلیں کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ میرے گھر، میں زیب سے کہوں گی آپ کا مکمل چیک اپ کروا دے۔ ابھی تم، وہ ابھی تک حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، تم نے مجھے معاف کر دیا ابھی؟
ماما، میں نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ میں آپ سے ناراض نہیں تھی، بس مجھے دکھ تھا، رنج تھا، مجھے سمرین کا دکھ تھا، مجھے عباس کی موت کا دکھ تھا، بس مجھے، اور میں اونچا اونچا رونے لگی بچپن کی طرح۔ ماما نے مجھے ایک دم دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا اور میں کتنی ہی دیر تک ان کے سینے سے لگی روتی رہی، جیسے سمرین آج اجڑی ہوئی ہو اور عباس ابھی ابھی مرا ہو۔ ماما کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ ماما، کچھ دیر بعد میں سنبھلی تو میں نے انہیں پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اتنے سال میں نے انہیں نظر انداز کیے رکھا اور اب جیسے میرا دل پھٹ رہا تھا۔ نہیں، میں بھلا تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں ابھی؟ سمو اکیلی ہو جائے گی۔ انہوں نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ انہیں آج بھی سمو سے اتنی ہی محبت ہے جتنی پہلے تھی۔ آپ سمو کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہیں نا؟ مجھے پتہ ہے۔ میں نے بچپن کی طرح ٹھنک کر کہا تو انہوں نے بھی بالکل پہلے کے سے انداز میں میری پیشانی چومی۔ نہیں تو تم دونوں ہی میری جان ہو۔ ماما، آپ سمو کو اتنا چاہتی تھی، پھر بھی ماما۔ ہاں پھر بھی۔ انہوں نے بے چینی سے اپنے ہاتھ ملے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ عمر بھر کی ریاضت رائے گاہ چلی جاتی ہے، بس ایک ذرا سی غلطی، ایک ذرا سی لغزش۔ پتہ نہیں سمو کبھی مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں۔ ان کی آواز بھیگ گئی تو میں نے ہولے سے ان کا ہاتھ دبایا اور انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ جس طرح اس نے آج مجھے معاف کر دیا ہے، اس طرح ایک روز وہ ماما کو بھی معاف کر دے گی۔ تجھے یقین ہے ابھی؟ ہاں مجھے یقین ہے۔ میں مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ چلیے سمو کے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں، اس نے دو بہت پیاری تصویریں بنائی ہیں۔ وہ مکان کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں ان کا ہاتھ تھامے اس یقین سے سمو کے کمرے کی طرف بڑھی کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک روز تو سمو انہیں معاف کر ہی گی نا۔ اور سمن ہمیں ساتھ آتا دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر عباس کے بچھڑ جانے کا دکھ اب بھی لکھا نظر آ رہا تھا، مگر ایک فیصلے پر پہنچ جانے کی طمانینت بھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔